قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن پیغام قرآن، اور اس میں جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے عروج قرآن سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندیاں نصیب فرماتا ہے اور کچھ کو اسی کی وجہ سے رسوا کر دیتا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلندیوں والا بنائے، اس قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے ذریعے ہمیں دنیا میں بھی سربلندی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرمائے، اس دعا کے ساتھ ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید قرآن، جس میں اپنی تلاوت درست کرتے ہیں، اور دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے تاثیر قرآن، جس میں ہم ایسی شخصیات آپ سے متعارف کراتے ہیں کہ جن کی زندگیاں قرآن کریم کے ذریعے بدلی ہیں، یا جو قرآن کریم کی دعوت کو پھیلانے میں پیش نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر تیسرا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے تفہیم قرآن، جس میں ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا میتھڈ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں گرامر نہیں پڑھنی پڑتی، جس سے ہمیں ترجمہ نہیں پڑھنا پڑتا، بلکہ ڈائریکٹلی قرآنی الفاظ کو سمجھا جا سکتا ہے، ان کو پڑھا جا سکتا ہے، اور ہم اس تک ڈائریکٹ رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پیغام ٹی وی یہ پروگرام پیش کر رہا ہے، اور گزشتہ 15 سالوں سے 10 کروڑ لوگوں تک دعوت دین کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ 32,000 دینی اور اصلاحی پروگرام یہ اب تک پیش کر چکا ہے۔ آپ بھی اس فریضے میں شامل ہو جائیے، کیونکہ دعوت دین کا فریضہ ایک اجتماعی فریضہ ہے، سارے معاشرے کا فریضہ ہے، تو آپ بھی اس کے اندر اپنا حصہ ادا کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نضر اللہ امرأ سمع منی شیئا فبلغہ کما سمعہ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو مجھ سے ایک بات سنے اور پھر اس کو جیسے سنی ہے ویسے ہی آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ تو اس میسیج کو پہنچانے میں آپ بھی دست و بازو بنے پیغام ٹی وی کا، اپنی زکوٰۃ، عطیات اور پیغام ٹی وی کلب ممبر بن کے پیغام ٹی وی کا ساتھ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زکوٰۃ، عطیات اور صدقات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری عارف بشیر صاحب، آپ مدیر النافع انسٹیٹیوٹ ہیں منصورہ لاہور میں، اور آپ ماہر قراءات سبع اور عشرہ ہیں، اس پروگرام کے مستقل مہمان ہیں۔ قاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج طبیعت ٹھیک ہے؟ خیر و عافیت جی ہے؟ الحمدللہ، روزہ ٹھیک گزر رہا ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عبداللہ اور محمد انعام اور محمد علی، یہ تینوں اسٹوڈنٹس ہمارے اس پروگرام میں آج شامل رہیں گے۔ اسی طرح مدینہ منورہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب، آپ مدیر کلیت القرآن الکریم و تربیت الاسلامیہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن کی بہت سی خدمت کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور آپ کے لیے یہ خاص پیغام ہے کہ آپ اپنی تلاوت کی اصلاح بھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ یہ بنا ہی آپ کے لیے ہے، تصحیح تلاوت کے لیے ہے۔ آپ بھی کال کر سکتے ہیں، UN نمبر اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے یا بھی ہو جائے گا، اس پہ کال کریں اور کال کر کے اپنی تلاوت سنائیں۔ قاری صاحبان موجود ہیں، جہاں جہاں کوئی مسٹیک ہوگی، جہاں جہاں کوئی غلطی ہوگی، اس کی فوری اصلاح کر دیں گے۔ بہترین طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، شاندار طریقے سے بتاتے ہیں قاری صاحب ماشاءاللہ کہ کیسے آپ نے قرآن کریم کے الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ تو حق کی تلاوت کو صحیح طرح ادا کرنے کے لیے ہمیں کال کیجئے، اور اگر آپ کو قرآن کریم کے تلفظ میں یا ادائیگی میں کوئی سوال ہے کہ اس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، اس آیت میں فلاں لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، یا اس کو ایسے پڑھنا چاہیے یا ایسا پڑھنا بہتر ہے، فلاں جگہ وقف کرنا ہے یا فلاں جگہ وقف کرنا بہتر ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی سوال ہو جو آپ کو تنگ کر رہا ہو، یا جو آپ دل میں لیے بیٹھے ہوں اور آپ کو کوئی جواب دینے والا نہ مل رہا ہو، پیغام ٹی وی موجود ہے آپ کے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے۔ آپ نے صرف کال کرنی ہے اور ہم موجود ہیں آپ کی تلاوت کی اصلاح کے لیے۔ تو باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں بتاتا چلوں کہ آج ہم نے سورۃ المسد کی تلاوت کرنی ہے اور اس کی تصحیح کرنی ہے۔ ناظرین، آپ بھی کال کریں گے تو آپ سورۃ المسد کی تلاوت بھی درست کروا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی آپ سنا سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، یا جو آپ یاد کرنا چاہتے ہوں، یا جس کی تصحیح آج کل آپ کر رہے ہوں، یا جو آپ کے سبق کا حصہ ہو جہاں بھی آپ قرآن کریم کا ترجمہ یا قرآن کریم کی اصلاح جو تلاوت ہے وہ کر رہے ہیں۔ جہاں بھی آپ کا سبق ہو وہ سبق
وقت بھی ہمیں آپ سنا سکتے ہیں، اس کی درستی کرا سکتے ہیں. تو یہاں پروگرام میں ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ہم سورہ المسد کو لے کر چلیں گے اور اس کی اصلاح کریں گے. سب سے پہلے میں اپنے محترم قاری صاحب سے، قاری عارف بشیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں اس سورت کی تلاوت کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. آپ نے خوب تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس آواز میں مزید نکھار عطا فرمائے اور آپ کو بلندیاں اور سرفرازی عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں. بیٹا محمد عبداللہ، ہم آپ سے شروع کریں گے. آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیے. آپ کو چند دن ہو گئے ہیں، آپ یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، تو خیال کیجیے گا جو غلطی پہلے جس کی نشاندہی کر دی گئی ہو اس کو دوبارہ مت کیجیے گا. بسم اللہ کیجیے اور تلاوت کیجیے. جہاں قاری صاحب روکیں گے میں وہاں پہ آپ کو سٹاپ کر دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. جی قاری صاحب آگے چلیں یا اتنا بہت ہے؟ یدا پہ مد کریں گے. جی تبت یدا ابی لہب و لہب وتب. بالکل ٹھیک ہے. پڑھیے بیٹا. تبت یدا ابی لہب وتب. جب حرف مدہ کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے نا، جی یدا ابی، تو ہم نے اس کو مکس نہیں ہونے دینا. یدا بی یدا بی ایسے نہ ہو. یدا ابی یعنی جو حمزہ ہے وہ اگنور نہ ہو جائے، وہ گول نہ ہو جائے، اس کو واضح کر کے آ کر کے پڑھنا ہے. جی بیٹا. تبت یدا ابی لہب وتب. ٹھیک. جی نیکسٹ آیت پڑھیے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. وہی مسٹیک ہے، دوبارہ ما پہ مد نہیں کی اور آخر میں کسب اس پہ کلکلا کریں گے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. جی بیٹا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. قاری صاحب نے بتایا ہے کہ جب ہم مد کرتے ہیں تو اس کے بعد حمزہ کو لازمی واضح پڑھنا ہوتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا نا ماغنا، تو ماغنا نہیں، ما اغنا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. جی قاری صاحب. عنہ، عین کو تھوڑا واضح کر کے پڑھیں گے. ما اغنى عنہ، عنہ اس کو انہ نہیں پڑھیں گے، وہ حمزہ کی آواز ہے. عنہ مالہ وما کسب. ٹھیک. جی بیٹے پڑھیں. ما اغنى. بیٹا وہ والی غلطی جو شروع میں کی آپ نے وہ دوبارہ آ گئی ہے. آپ اپنی تلاوت کو یوں کر لیجئے کہ لفظ لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھیں. یعنی آپ بنا لیں کہ یہ لفظ ادا ہو جائے گا تو پھر میں نے نیکسٹ کو شروع کرنا ہے. مکس نہ کرنے کی کوشش کریں. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. جی قاری صاحب ٹھیک ہو گیا. بہتر ہے ماشاءاللہ. جی نیکسٹ آیت پڑھیں. سیصلی نارا ذات لہب. جی قاری صاحب. لہب اس میں شد کی آواز ہو گئی ہے. لہب آواز کو ہم نے ساکن چونکہ کیا نا با کو، اس کو چھوڑیں گے. لہب. سیصلی نارا ذات، یہ باریک اور نرم آواز ہے.
ذات لہب. جی سيصلى نارا ذات لهب. ذات ذات یہ تا موٹا ہو کو گیا ہے. تا بنا دی ہے. جی. ذات ذات لہب. سيصلى نارا ذات لهب. نارا ایک چیز را سمجھ کو لیں. موٹا کرنا. جی ایک ہے دال زال والا زال, جی ایک ہے را زا والا زا. ہوں ان دونوں کی آواز کا بہت فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. زال میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی. ہوں از از زبان کو اوپر دانتوں کے اندر سائڈ لگائیں گے از. اور زا میں سیٹی جیسے از ہم بولتے ہیں نا زی زو جی زیڈ بالکل ایسے. اس کو ہم نے زا نہیں بولنا, اس کو ذا نرمی کے ساتھ بولیں گے بغیر سیٹی کے. ذات لہب. سيصلى نارا ذات لهب. لہب. لهب. جی جی اس آیت کو پوری کو دوبارہ پڑھیں. سيصلى نارا ذات لهب. جی کچھ بہتر ہے اپنے الفاظ کو آپ کوشش یہی کریں کہ آپ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی جلدی ہے شاید آپ کی طبیعت میں, تو اگلے لفظ کو شروع کر دیتے ہیں, پہلا لفظ بھی ختم نہیں ہوا ہوتا, تو الفاظ کو الگ الگ پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ آپ کو برکت دے. ہم اگلے اسٹوڈنٹس کی طرف چلتے ہیں, واپس آئیں گے آپ کی طرف بعد میں, اسی آیت کی تصحیح مزید کروائیں گے, آپ اتنی دیر پریکٹس کیجیے گا. جی انعام بیٹا آپ پڑھیے. سيصلى نارا ذات لهب. یہ ایک مسٹیک ہو گئی ہے, سین کی آواز کو موٹا کر دیا, اس کو صاد بنا دیا. دیکھیں سین اور صاد یہ دونوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں, ان کا بیسک مخرج تو ایک ہی ہے. سا اور صا. ہاں اب دونوں کی آواز کا فرق ہم نے کیسے کرنا ہے. دیکھیں میں ذرا پڑھتا ہوں. سا پھر بولا سا. سا ٹھیک ہے. یہ میں نے زبان کا جو پچھلا حصہ ہے نا اس کو نیچے ہی رکھا ہے. سا سا سا. لیکن ہم نے کرنا یہ ہے کہ جب سین بولنا ہے تو زبان کے پچھلے حصے کو نیچے رکھنا ہے سا, ٹھیک. اور جب ہم نے صاد بولنا ہے تو زبان کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھانا ہے. سو ٹھیک سو. بالکل صحیح. اب ہم نے اس کو سا یوسلا سو یوسلا نہیں بولنا, صحیح, یعنی کہ سین کو صاد نہیں بنانا, ہم نے اس کو باریک ہی رکھنا ہے. بیٹا آپ بھی دیکھ رہے ہیں قاری صاحب کو, سامنے دیکھیے گا, آپ قاری صاحب نظر آئیں گے. جی سیوسلا سیوسلا, اس کو سو یوسلا یوں نہیں بولنا, سین کو صاد نہیں بنانا. سین باریک ہے, سیٹی اس میں بھی ہے صاد میں بھی ہے, سیٹی میں دونوں مشترک ہیں, دونوں میں سیٹی پائی جا رہی, لیکن سین باریک ہے, اس میں زبان کے پچھلے حصے کو نیچے رکھیں گے. صاد کی آواز موٹی ہے, زبان کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھا کے. ٹھیک ہے. سیوسلا سیوسلا. بیٹا اسی لفظ کو پڑھیے آپ. سيصلى ہاں دیکھیں ٹھیک ہو گیا نارا ماشاءاللہ. ذات لهب. جی نیکسٹ قاری صاحب یہ ٹھیک ہے یہ والی آیت. بیٹا ماشاءاللہ. یہ والی آیت دوبارہ پڑھیں. سيصلى نارا ذات لهب. ساتھ ہلا دیا قاری تھوڑی سی صاحب. مسٹیک ہو گئی ہے, صاد پہ کلکلا کر دی ہے. سیصلا نارا ذات لہب. سيصلى نارا. بیٹا آپ سمجھے بات کو قاری صاحب کی. لهب. قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاد کو جب ادا کرنا ہے تو اس کی آواز کو ہلانا نہیں ہے. سیص یہ نہیں کہنا سیصو, آپ کہہ رہے ہیں سیصو, سیصو نہیں سیصلا. پڑھیے. سيصلى نارا ذات لهب. جی قاری صاحب جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت پڑھیے. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته یہ حمزہ کی آواز ہے, عین نہیں ہے, اس کو عتو نہیں کہنا. وامرأته وامرأته. قاری صاحب یہ بہت کنفیوژن ہوتی ہے بچوں کو یا نئے جو قرآن پاک سیکھتے ہیں, حمزہ عین مکس کر رہے ہوتے ہیں شاید, کیونکہ دونوں کے اس کا ایک اوپر آسان سا حمزہ. فرق میں بتلا دیتا یہ ہوں. بتائیں پلیز. دیکھیں ایک آواز ہے آ, ہم کسی کو کہتے ہیں ادھر آؤ بھئی, آ ادھر آ. آ آ آ بالکل سیدھی آواز باہر کی طرف پھینک رہے ہم, آ آ آ. ٹھیک ہے. ایک ہے تھوڑی سی آواز گلے میں گہری کرنا, آ آ آ آ آ آ آ, نہ کہ آ آ, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. اتنا تکلف یعنی عین کو موٹا کرنا, عین باریک لفظ ہے. جی عین ایک تو باریک ہے اور سادہ سا فرق ہے آ آ, بس اس کو آ آ یہ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اور اس کو آ آ یہ بھی نہیں کرنا. ہم نے حمزہ کو اور عین کو صرف اتنا ہی سمجھنا کہ حمزہ آواز سیدھی باہر پھینکتے ہیں اور عین میں گلے میں گہری کرتے ہیں, تھوڑی ٹھیک گلے میں لے جا کے پڑھتے ہیں. بالکل آ یہ تب یہاں پہ
جی بتائیے کر سر. وامرأتہ اس کو آتو نہیں بولنا. وامرأتہ یہ بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی پڑھیے. وامرأته حمالة الحطب. یہ ایک غلطی ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، کیسا پہلے بھی کی. واؤ کو ہونٹ گول کر کے بولنا ہے. وا وا زیادہ دبانا بھی نہیں ہے. وا وا اس کو ٹھیک کیجئے. جی وامرأته حمالة الحطب. کاری صاحب ایک غلطی ٹھیک کرائیں، دوسری غلط کیوں ہو جاتی ہے؟ بس توجہ ہٹ جاتی نا، ایک چیز پہ فوکس بتائیے اس پہ فوکس کرتے ہیں، اس کے علاوہ غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وامرأتہ بیٹے آپ نے جلدی سے نہیں پڑھنا ہے، اس کو آپ ٹھہراؤ سے پڑھیں. وامرأتہ حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. شاباش، ٹھہراؤ آ گیا ہے. جی لیکن ابھی حمزہ ٹھیک نہیں ہوئی، اس کو ٹھیک کریں. آپ پہلے کر لی تھی آپ نے، آ پڑھنا ہے سمپل، آ نہیں کہنا. وامرأته وامرأتہ. جی وامرأته حمالة الحطب. جی اب را کو باریک کر دی ہے. اب را کو باریک کر وامرا دیں. وامرا وامرأتہ وامرأتہ حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. جی کاری صاحب جی کچھ بہتر ہو گیا، کچھ بہتر ہو گیا ہے. ابھی وہ عین والا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا. بیٹا اس پہ محنت کریں. کس کی ضرورت ہے؟ جی بیٹا نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں محمد علی. آپ اسی آیت کو پڑھیے. وامرأته حمالة الحطب. ٹھیک جی کاری صاحب ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اگلی آیت پڑھیں. في جيدها حبل من مسد. جی فی جیدہا جی ہا اور ح، ہا ح، پہلے ہا بولنا ہے پھر آگے ح. فی جیدہا حبل. صحیح. ہاں اور ہاں کو مکس نہیں ہونے دینا، اتنی جلدی سے نہ پڑھیں کہ تھوڑا سا مکس ہی ہو جائے، دونوں کو واضح الگ الگ. فی جیدہا حبل من مسد. جی بیٹا پڑھیں آپ دوبارہ. في جيدها حبل من مسد. غنہ پورا کریں گے. حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. چلیں ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. دوبارہ آتے ہیں آپ سے محمد عبداللہ، آپ دوبارہ پڑھیے گا. آپ سیصلہ تک پہنچے تھے، اس سے پچھلی والی آیت پہ تھے. سیصلہ پہ جی پڑھیے. سيصلى نارا ذات لهب. میں بیٹے آپ نے تو اور زیادہ مسٹیکس کرتی ہیں. سیصلی نار ذات، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں بیٹے. ایک ایک حرف کو سمجھیں. جو حرف باریک ہے اس کو باریک پڑھیں، جو موٹا ہے اس کو موٹی آواز میں پڑھیں، حروف کی پوری پہچان کریں. س، آپ میرے ساتھ بولیے گا. س، پھر بولیں س س. س یصلی يصلى یصلی. يصلى س، س یصلی. يصلى سیصلی. نو. سيصلى س، س یص. يص میرے ہاتھ کے اشارے کو سمجھیں. س، س یص. يص یہ دیکھیں سا میں باریک ہے تو زبان نیچے رکھیں. س، س یص يص لا. لا سیصلی. سيصلى. نو نو نو، سو نہیں بولنا. س، س س، س یص يص لا. لا لا بھی باریک ہے نا، اس کو بھی ہم نے زبان کو نیچے رکھیں گے. س، س یص يص لا. لا سیصلی. سيصلى. شاباش، دوبارہ پڑھیں. سيصلى. نو نو دوبارہ، پھر سین کو باریک، سواد کو موٹ. يصلى. اب اکٹھا بولیں. سيصلى. سیصلی. سيصلى. سین کو باریک پڑھ کے دوبارہ. سيصلى. شاباش دوبارہ. سيصلى. شاباش دوبارہ. سيصلى. ویری گڈ. جی ماشاءاللہ درست ہو گیا. سيصلى نارا ذات لهب. ذات 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 ہاں ذات نہیں، ذات. ذات. شاباش دوبارہ بولیں. سيصلى نارا ذات لهب. ذات لہب.
ذات لہب ذات لہب ذات لہب ذا نہیں ذا ذات لہب ہاں ذات لہب ذات لہب دوبارہ بولیں ذات لہب اب پوری آیت کو بولیں سیصلی نارا ذات لہب ذات اس کو پھر ذا بنا دیا آپ نے دوبارہ بولیں سیصلی نارا ذات لہب نو بیٹے ذات نہیں ذات ذا ذا ذات لہب ذات بھی نہیں بولنا ذات ذات ذا نہیں ہے ذا ذات لہب ہاں ذات اس کو آپ بولیں ذات ذات پھر بولیں ذات پھر بولیں ذات پھر بولیں ذات 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 لہب لہب اکٹھا بولیں دونوں کو ذات لہب شاباش پھر بولیں ذات لہب شاباش آپ پوری آیت کو بولیں سیصلی نارا ذات لہب شاباش ماشاء ویری اللہ گڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کریکشن ہو گئی ہے درست ہو گیا ہے جی اگلی آیت پڑھیں بیٹا وامرأته حمالة الحطب آپ تھوڑا ریسٹ کریں آپ تھوڑا ریسٹ کریں جی وامرأته بولیں وامرأته شاباش پھر بولیں وامرأته رأتہ نہیں بولنا حمزہ کو ساکن نہیں کرنا وامرأته وامرأته وم اس ایس نہیں کرنا وامرأته 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 پھر بولیں وامرأته شاباش دوبارہ بولیں وامرأته شاباش آگے وامرأته حمالة الحطب حمالة حمالة الحطب حمالة الحطب قول نہیں بیٹے تا باریک ہے زبان کو نیچے رکھ کے تا حمالة الحطب حمالة الحطب شاباش دوبارہ بولیں حمالة الحطب دوبارہ بولیں حمالة الحطب یہاں پہ غنہ بھی کریں حمالة الحطب حمالة الحطب شاباش آگے في جيدها حبل من مسد حبل با پہ کلکلا کریں گے حب حبل حبل من مسد من مسد من مسد ہاں فی جیدہا في جيدها حبل من مسد با پہ شد نہیں ہے ساکن ہے حبل حبل نہیں بولنا حبل بولیں حبل حبل من مسد جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ آڈینس کے لیے ہے تو ہمارے ساتھ کالر ہیں آپ اپنی کال کر کے یو این نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہے اس پہ کال کیجئے اور اپنی تلاوت کاری صاحب کو سنائیے ہمارے ساتھ کالر ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بتائیے کون سی صورت پڑھنا چاہیں گی سورۃ اللہب سورۃ اللہب یا سورۃ المسد جی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایک منٹ رک جائیے گا جی یہاں پہ مسٹیک ہے تھوڑی سا اس کی اصلاح کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو لمبا نہیں کرنا اگرچہ یہاں پہ شد ہے اکثر اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شد والا رکھو بہت ٹھہراؤ سے پڑھنا ہے وہ ٹھہراؤ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو لمبا کر دیا جائے آواز کو صرف تھوڑا سا روک کے بولنا ہوتا ہے نیر راجیم نہیں بولنا اس کو نیر راجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نیر راجیم ایسے نہیں کرنا دوسری بات یہ ہے کہ نون کی آواز جو ہے اس کو نے نہیں بولنا اس کو نی این ای نی اس کو نے ایسے نہیں بولنا مجہول نہیں بولنا اس کو معروف بولیں گے نی راجیم جی دوبارہ بولیں اس کو جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جی آگے بسم الله الرحمن الرحيم ہے نے یہ ہی نی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. تھوڑی سی آواز ابھی لمبی ہو رہی ہے الرحمن اس کو ڈھیلا کر کے نہیں پڑھنا ہے، اس کو ڈیلے نہیں دینا، اس کو سیدھے ہی پڑھنا ہے الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور کوشش کریں کہ را کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول بھی نہیں کرنا. اکثر ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم موٹے حروف کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، یہ میجر مسٹیک ہے، اسے بچنا ہے ہم نے. جی انشاءاللہ. تبت يدا أبي لهب وتب. لہب وتب لهب وتب. جی اگلی آیت پڑھیں. ما أغنى عنه ماله وما كسب. جی آگے پڑھیں. سيصلى نارا ذات لهب. جی جی ماشاءاللہ. نیکسٹ. وامرأته حمالة الحطب. اس میں آپ نے ہا کو تھوڑا موٹا کر دیا ہے، حمالت اس کو ہا. اب دیکھیں یہاں پہ ہا اور طا دو اکٹھے حرف آ رہے ہیں جس میں ہا باریک ہے، طا موٹا ہے. ہم نے طا کو موٹا پڑھنے کے لیے پہلے والے ہا کو موٹا نہیں کرنا. حمالت الحطب ہا میں ہم نے زبان کو اوپر نہیں اٹھانا، پیچھے سے زبان نیچے رکھیں گے. حمالت الحطب. حمالة الحطب. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ آیت. في جيدها حبل من مسد. ہاں با پہ آواز کو روکنا نہیں ہے، چھوڑنا ہے. حبل حب اس کو حبل ایسے نہیں. فی جیدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا آپ نے. چند غلطیاں تھی آپ کی، اس کی تصحیح قاری صاحب نے کرائی. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی بیٹا آپ کی طرف آتے ہیں واپس. عبداللہ آپ پڑھ رہے تھے، اسی آیت کو کنٹینیو کریں. في جيدها حبل من مسد. بیٹے غنہ کر کے پڑھیں گے. حبلم. في جيدها حبل من مسد. من مسد. من مسد. چلیں ٹھیک ہے. جی بیٹا آپ کہاں پہنچے تھے؟ انعام کس آیت پہ تھے؟ وامرأته. وامرأتہ. جی پڑھیے اس آیت کو. وامرأته حمالة الحطب. جی کر وہی دوبارہ مسٹیک ہو رہی ہے حمزہ کو ان پڑھنے والی. وامرأتہ. بیٹے آتہ نہیں بولنا، جلدی بھی نہیں کرنا کہ دوڑ لگا رہے ہیں. جلدی جلدی حروف کو پڑھیں گے تو مکس اپ ہو جائیں گے. بولیں ذرا. بولیں وامرأة. پھر بولیں. وامرأة. اب ڈیلا بول دیا. وامرأة. ہاں دوبارہ. وامرأة. وامرأة. ہاں اس کو آ 3-4 دفعہ بولیں. ہاں وامرأتہ. وامرأته. ہاں دوبارہ بولیں. وامرأته. وامرأتہ. وامرأته. را کی آواز بھی موٹی کریں. وامرأتہ. وامرأته. رأتہ نہیں بولنا بیٹے، را کو الگ کرو، اتہ کو الگ کرو. وامرأتہ. وامرأته. ہاں آگے. وامرأته حمالة الحطب. جی في جيدها حبل من مسد. فی جیدہا لمبا نہیں کرنا ہے اس کو، صرف ایک الف کے برابر ہے. فی جیدہا حبل من مسد.
في جيدها حبل من مسد چلیں میم مسد من مسد. جی ماشاء اللہ. بیٹا محمد علی آپ اس کو سورت کو مکمل پڑھیں شروع سے لے کے. تبت يدا أبي لهب وتب. واؤ پہ دونوں ہونٹوں کو اچھی طرح گول کر کے دوبارہ پڑھیں. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جی بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ہم تینوں سے دوبارہ دو بچے رہ گئے ہیں, ان سے دوبارہ پوری صورت سن لیتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے. جی بیٹا عبداللہ آپ دوبارہ پڑھیے صورت کو. تبت يدا أبي لهب وتب. دوبارہ پڑھیں یدا پہ مد کر کے. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ماں پہ مد کریں اور آگے اغنا کے حمزہ کو الگ سے واضح کریں. ما اغنا ما أغنى عنه ماله وما كسب. کیسب كسب بیٹے اس میں دباؤ نہیں ہے. کیسب كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما اغنا عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. کیسب سيصلى نارا ذات لهب. ذات ایسے نہیں کرنا. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. ذات ذات اب ذا کہہ دیا آپ نے. ذات ذات لہب. کوشش کریں یہاں پہ ذات لہب وامرأتہ, یہاں پہ وقف کریں, یہ زیادہ بہتر ترجمے کے لحاظ سے. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. سيصلى بیٹے سویس نہیں ہے, آپ کی بار بار یہی مسٹیک ہو رہی ہے. سین کو باریک پڑھیں. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. لهب وامرأته. آگے. حمالة الحطب. حمالة الحطب. حمالة الحطب. تا باریک ہے, طول نہیں ہے. حمالة الحطب. حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. من مسد. في جيدها حبل من مسد. من مسد دال پہ کلکلا کریں گے. من مسد. چلیں ٹھیک ہے. جی بیٹا آپ کو تھوڑی محنت کی ضرورت ہے. آپ نے کچھ غلطیاں ٹھیک کی ہیں, کچھ باقی ہیں آپ کی. ان کو کوشش کریں کہ پریکٹس کر کے جتنی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ان کو ٹھیک کریں. انعام بیٹا آپ نے بھی پوری صورت پڑھنا ہے. کوشش کریں جو غلطیاں پہلے آئی تھی وہ نہ آئیں. أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب
وامرأته لهب وامرأته لهب وامرأته عین نہ پڑھیں حمزہ پڑھیں وامرأته وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ماشاءاللہ آپ کی آلموسٹ کریکٹ ہو گئی ہے. ایک مرتبہ پھر پڑھیے تاکہ جو آپ کی غلطیاں رہ گئی ہیں وہ بھی نکل جائیں. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما اغنا غین پہ اغنا اس پہ کلکلا نہیں کریں گے, اس کو ہلانا نہیں ہے. ما اغنا عنہ ماله وما کسب. ما أغنى اغنا اغنا جلدی میں نہ پڑھیں, اس کو ہلانا نہیں ہے. اغنا اغنا ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. چلیں جی ماشاءاللہ. ناظرین یہ تھا سیگمنٹ ہمارا تصحیح تلاوت کا تجوید قرآن کے نام سے. میں اپنے قاری صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے, اپنا وقت نکالا. قیمتی وقت رمضان میں بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں, آپ اپنی قیمتی وقت سے وقت نکالتے ہیں روزانہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے طلبہ یہاں پہ روزانہ موجود ہوتے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. آپ سب کا بھی بہت شکریہ, آپ نے کالز کے ذریعے اپنی تصحیح تلاوت میں اپنا حصہ ڈالا ہے. ناظرین پیغام ٹی وی ایسا پلیٹ فارم ہے جو 15 سال سے اپنا میسج, قرآن و حدیث کا میسج کروڑوں لوگوں تک یا 10 کروڑ کے قریب لوگوں تک مسلسل پہنچا رہا ہے. اس نے اب تک 32,000 دینی اور اصلاحی پروگرام جو ہے وہ آن ایئر کر چکا ہے. آپ کے لیے یہ ٹی وی ہے اور آپ کے ذریعے ہی چلتا ہے, آپ ہی کے لیے ہے. تو آپ بھی اس کا دست و بازو بنیں, اپنی زکوٰۃ, عطیات اور خیرات جو ہے وہ اس پیغام ٹی وی کو دیں اور پیغام ٹی وی کلب ممبر بنیں. پیغام ٹی وی کلب کی ممبرشپ 1,000 روپیہ ماہانہ سے شروع ہوتی ہے, 1,000 روپیہ ماہانہ سے. اور آپ اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, اپنے فوت شدگان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, اپنے والدین کی طرف سے, اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. 1,000 روپیہ ماہانہ کلب ممبرشپ کی کم از کم ممبرشپ ہے, اس میں شامل ہوں. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اور صلہ آپ کو عطا فرمائے گا. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں, یہ ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کا. صحیح تعلیمات اوتھینٹک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں اور جن پر سلف صالحین کا عمل رہا ہے, ان کے فہم کے مطابق لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں. آپ بھی اس کا حصہ بنتے جائیں اور جڑ جائیں پیغام ٹی وی کے ساتھ. پڑھیں قرآن کریم کو, پڑھائیں قرآن کریم کو, عمل کریں اور پیغام ٹی وی کا دست و بازو بنیں. چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین, پھر اگلا سیگمنٹ آئے گا تاثیر قرآن. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان. پیغام قرآن, پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان. پیغام قرآن, پیغام قرآن. جی ناظرین آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں تاثیر قرآن سیگمنٹ میں. ناظرین آج کے دور میں فتنوں کا دور ہے اور ہر طرف سے فتنوں نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے. نوجوان طبقہ فتنوں میں پڑ جاتا ہے اور اس کو پھر صحیح راہ نظر نہیں آتی. ان کو ضرورت ہے کہ آج ان کو کوئی صحیح راستہ دکھائے. اسمارٹ فون, سکرینز اور جدید میڈیائی دور جو ہے اس نے ان کی زندگی کو برے طریقے سے متاثر کیا ہے. اس کی وجہ سے وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہیں, جیسے انزائٹی ہے, تنگی ہے, دلی بے سکونی ہے اور دنیا کے اندر بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے دور میں ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کے ساتھ
ان کی زبان میں بات کریں. شاید لیکچرز ان کے لیے اتنے مفید نہ ہوں جتنا ایک دوست, ایک مربی, ایک ساتھی, ایک دوست بن کے ان کی زبان میں آ کے بات کرے تو وہ زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے. ایسی ہی ایک شخصیت آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو یوتھ مینٹر بھی ہیں, اسلامک اسپیکر بھی ہیں اور استاد بھی ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنے انسٹیٹیوٹ کے ذریعے وہ اسلام کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں, نوجوانوں میں اسلام کے ساتھ تعلق کو بڑھا رہے ہیں. قرآن کریم بھی پڑھاتے ہیں, تفسیر بھی پڑھاتے ہیں, ترجمہ بھی پڑھاتے ہیں اور قرآن کریم کے ساتھ لوگوں کو جوڑ بھی رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں, میں خوش آمدید کہتا ہوں محترم حمزہ غفاری صاحب کو. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی زندگی ماشاءاللہ بھرپور ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے بارے میں, آپ کی جو زندگی ہے جو ریلیجن سے وابستہ ہے, اس کے حوالے سے بہت کچھ ہم جاننا چاہیں گے. لیکن آپ ماشاءاللہ نوجوانوں کے ساتھ بہت گلتے ملتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور آج ضرورت ہے بہت سارے ایسے لوگوں کی کہ جو نوجوانوں کے ساتھ ان کی زبان میں بات کرے. آپ ماشاءاللہ ان کو قرآن پڑھاتے ہیں, قرآن سکھاتے ہیں, قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ انسان قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کو کیسا سکون ملتا ہے, اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں, کیا جذبات ہوتے ہیں؟ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہو آپ کا یا جاننے والا ہو جس نے قرآن کریم کو پہلی مرتبہ پڑھا ہو اور اس کی کیفیت بدل گئی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے بلایا اور یہاں پر بولنے کا موقع دیا اور ناظرین سے مخاطب ہونے کا بھی. سب سے پہلے تو ایک چیز دیکھی جائے کہ جس دور کے اندر ہم چل رہے ہیں, یہ جس طرح کا سوشل میڈیا کا ایرا ہے اور میٹیریلسٹک ایرا ہے, تو اس کے اندر لوگوں کے لیے الوژنس بہت زیادہ ہیں. سوشل میڈیا ہے, موبائل ہے, موویز ہیں, اس کے علاوہ گیمز ہیں. وہ جب ان چیزوں کے اندر لگتے ہیں تو ان کے پاس اپنی زندگی کے اندر کوئی پروڈکٹیوٹی کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو اس سارے سینیریو کے اندر رہتے ہوئے جب کوئی نوجوان قرآن مجید کو پڑھتا ہے, ایک ہے کہ ویسے کوئی لیکچرز وغیرہ سن کے دین کی طرف آ رہا ہے, وہ ایک اچھی بات ہے, آ رہا ہے اور وہ زیادہ اچھا مسلمان بھی بن جائے گا. لیکن جب قرآن مجید کے ساتھ وہ جڑے گا, قرآن مجید کو سمجھے گا, تب اس کو ریئلائز ہوگا کہ قرآن مجید مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے. یعنی قرآن مجید سے مراد کیا؟ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہی ہے نا, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, تو اللہ تعالیٰ یعنی مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے. میں اگر پڑھوں تو مجھے لگتا ہے کہ یار قرآن مجید اللہ تعالیٰ میرے سے مخاطب ہو رہے ہیں, میرا نام لے رہے ہیں, میرا تذکرہ کر رہے ہیں, میرے سے بات چیت کر رہے ہیں. تو سارے سینیریو کے اندر ایک نوجوان جب قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے تاثرات بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں. وہ اپنے اندر وہ سکون محسوس کرتا ہے جو سکون اس کو دنیا کے شاید کسی کونے میں نہ ملے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس ذات کے ساتھ بات کر رہا ہے جو ذات سب سے سپیریئر ہے. یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی شخصیت علاقے کی, وہ اگر کسی کو کال کرے تو اگلا بندہ پھولا نہیں سماتا اور کہتا ہے کہ جناب مجھے تو فلاں جگہ سے پیغام آ گیا, مجھے تو بڑی ہستی کی طرف سے پیغام آیا. تو وہ پوری رات سوتا بھی نہیں ہے. لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جان لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا ہے اور اس کے بعد اس کے کلام کو پڑھتا ہے, پھر اس کو ریلائز ہوتا ہے کہ یار وہ تو یہ دنیاوی شخصیت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق ہے وہ مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے. تو وہ جس انداز سے قرآن مجید سے جڑتا ہے, جس انداز سے دین سے محبت کرنا شروع کرتا ہے اور جس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے, شاید اس کی لذت اور کسی چیز میں نہیں ملتی. تو یہی چیز ہے اصل میں کہ قرآن جو ہے وہ اصل ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ نوجوان جڑیں گے تو چیزیں سیٹ ہوں گی. حمزہ بھائی, آپ قرآن کریم پڑھاتے ہیں, تفسیر پڑھاتے ہیں؟ جی الحمدللہ. کتنا عرصہ آپ کو ہو گیا ہے تفسیر پڑھاتے ہوئے؟ مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے الحمدللہ. کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے آپ کے تقریباً؟ اپروکسیمیٹلی کوئی 2500 پلس اسٹوڈنٹس ہوں گے. اچھا, ان میں کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی ایسا فیڈ بیک ہو کہ قرآن نے میری زندگی کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے؟ کوئی آج آپ کو ہوں گے تو بہت سارے, کوئی ایک آدھ ریکال کر کے ہمیں بتائیے کہ ایک میرا ایسا اسٹوڈنٹ تھا کہ جس نے مجھے یہ فیڈ بیک دیا تھا تفسیر کے حوالے سے. اسٹوڈنٹس تو بہت سارے ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں, تو جی بہرحال ایک آدھ میں انشاءاللہ تذکرہ کر دیتا ہوں. جی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے, میں لداخ کے اندر ہی پڑھاتا تھا, لاہور ریجن کا تجوید انچارج تھا. اور ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے, وہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا. بالکل وہ قرآن مجید کو نہیں پڑھتے تھے اور بالکل انہیں ترجمہ تفسیر تو کبھی دیکھی نہیں تھی. تو دین کو جس طریقے سے عام ہمارے روایتی مسلمان ہے کہ بس مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہو گئے اور اس کے بعد کوئی نماز روزہ حج زکات کچھ بھی نہیں, تو ان کا بھی سیم یہی معاملہ تھا. تو ہم نے کورس سٹارٹ کیا لاہور کے اندر ہی, تو ہمارے ساتھ آ کے اٹیچ ہوئے, انہوں نے کچھ عرصہ پڑھا. ہمارا اصول ہے کہ ہم نہ تو کسی فرقے کی بات کرتے, نہ کسی فرقے کی دعوت دیتے,
اور خالصتاً قرآن مجید کی طرف لے کے آتے ہیں. ہم نے خالصتاً قرآن مجید کو پڑھانا شروع کیا, ہم نے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے کچھ 2-4 مہینے گزرے تو میرے پاس ہے, وہ نماز پڑھتے تھے, ہم وہ نماز ہمیں بھی پڑھتے دیکھتے تھے اور خود بھی پڑھتے تھے. جس طریقے سے وہ پڑھتے تھے وہ پڑھتے رہے, ہم جس طریقے پڑھتے ہم پڑھتے رہے. میرے پاس ایک دن آئے اور کہنے لگے کہ حمزہ بھائی میں نماز سیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نماز پڑھ تو رہے ہیں اور کیا سیکھنی؟ کہتے ہیں صحیح نماز سیکھنا چاہتے ہیں. میں کہا صحیح نماز سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ نماز جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک مرتبہ نا قرآن مجید کو تھوڑا مزید پڑھیں تاکہ آپ کے اندر وہ جستجو, وہ طلب مزید بڑھ جائے. پھر آپ جس طریقے سے ان احادیث کو پڑھیں گے, قرآن مجید کو پڑھیں گے, اور پھر جس طریقے کے اوپر آئیں گے نا وہ آپ سے چھوٹے گا نہیں انشاءاللہ. تو انہوں نے کچھ عرصہ اور پڑھا اور مجھے پھر بار بار ڈیلی میسیج کرتے کہ حمزہ بھائی مجھے کچھ بتائیں, مجھے کچھ بتائیں. میں نے پھر ان کو ایک کتاب ریکمینڈ کی, نماز نبوی سفیر مانو مبارک پور رحمہ اللہ کی غالباً. تو انہوں نے اس کتاب کو جب پڑھا تو پڑھتے ساتھ نا میرے پاس 2 دن بعد میرے پاس آ گئے اور آئے کہنے لگے, کہتے کہ حمزہ بھائی میں نے تو آج تک شاید اس طریقے سے نماز کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طریقے سے بھی نماز پڑھی جاتی ہے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نماز میں پڑھ کیا رہا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں زندگی کن ایام کے اندر گزار لی ہے, کس طریقے کے اوپر گزار لی, کیا کرتے رہے پوری زندگی کے اندر. اور جب قرآن مجید پڑھا ہے, جب نماز کا پڑھا ہے, جب ساری چیزیں دین کی دیکھی ہیں, تب ہمیں پتہ لگے کہ یار زندگی گزارنے کا تو طریقہ کار ہی کچھ اور ہونا چاہیے تھا. اب سمجھ آئی ان کو. ہم نے تو گزاری کسی اور لائن پہ تھی, اور زندگی کا جو وے آف لائف ہے وہ اللہ نے تو کچھ اور بیان کیا. صحیح. تو ان کی زندگیاں اس طریقے سے تبدیل ہوئیں کہ اس کے بعد اب وہ اس نہج کے اوپر کھڑے ہیں کہ جو روایتی مسلمان ہیں وہ تو شاید دین کی عظمت کو نہیں جانتے اور قرآن کی عظمت کو نہیں جانتے, لیکن جو قرآن مجید پڑھ کے دین کی طرف آئے ہیں وہ جس طریقے سے اس عظمت کو جانتے ہیں, جس طریقے سے دین کے اوپر عمل پہ رہے ہیں, نہ ان کی نمازیں چھوٹتی ہیں, نہ ان کے روزے چھوٹتے ہیں, نہ ان کے اذکار چھوٹتے ہیں. بالکل صبح شام کے اذکار جو شاید ہم میں سے بھی کم لوگ ہی کرتے ہوں گے, وہ باقاعدگی کے ساتھ صبح شام کے اذکار اور ہر چیزیں مکمل کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ ایڈکشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں, یعنی اسکرین ایڈکشن ہے, گیمنگ ہے, اس کے اندر آج کے بچے نوجوان بہت زیادہ مطلب گھنٹوں اس میں گزار دیتے ہیں, اور پھر اس کے اثرات میں جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ کئی مرتبہ جانے بھی جاتی ہیں کئی بچوں کی, اور یہ آن ریکارڈ ہیں. تو اس دور میں انزائٹی جو ہے وہ اپنی جگہ بچوں پر اور نوجوانوں پر حملہ کر رہی ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا, ہم نے زندگی نہیں چاہیے, ہمیں اتنا تنگ آ چکے ہوتے ہیں. تو قرآن کریم کا کون سا وہ حصہ ہے کہ جو ایسے لوگوں کا علاج کرتا ہے, اور آپ ایسے لوگوں کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں کہ آپ کا انٹریکشن کافی رہتا ہے نوجوانوں کے ساتھ؟ اس میں اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا بیسیکلی یہ ایک ایڈکشن ہے, اس کو آپ کہہ لیں ایک نشہ ہے. نشہ کبھی بھی اچانک نہیں چھوڑا جا سکتا. آپ کہیں کہ آج کے بعد آپ نے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا, یہ پاسبل نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ جو مرضی کر لیں پاسبل نہیں ہو سکتا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس ایڈکشن کو سلولی گریجولی چھڑوایا جائے. قرآن مجید کھول کے دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب شراب کی حرمت کے بارے میں آیات نازل کی تو وہ اچانک سے حرام نہیں قرار دے دی. اس کا ایک پورا جو ہے وہ لائے عمل ہے, پورا ایک طریقہ کار ہے, پورا ایک ٹائم پیریڈ گزرا ہے, اس کے بعد جا کے شراب کو حرام قرار دیا گیا. اس سے پہلے کراہت دلوائی گئی, اسی طریقے سے اس چیز سے بھی کراہت دلوائیں, اس کو بعد میں اس کے نقصانات بتائے گئے, پھر آپ سوشل میڈیا کے بھی نقصانات بتائیں, موبائل کے بھی نقصانات بتائیں. آلدو اس کے فائدے بھی ضرور موجود ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی زیادہ ہیں. تو اس کا استعمال صحیح پیرائے کے اندر کیا جائے تو ہی انسان جو ان سے ہے وہ فائدہ اسے حاصل کر سکتا ہے. قرآن مجید کھول کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نوجوانوں کے لیے سورۃ الکہف کو تذکرہ کیا. سورۃ الکہف کھول کے دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایک گروہ تھا, جو نوجوانوں کا گروہ تھا, فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. نوجوان تھے, وہ نوجوان تھے. ٹھیک ہے, قرآن نے ڈائریکٹلی کہا وہ نوجوان تھے اور وہ اللہ کی ذات کی خاطر دین کے اوپر آئے, توحید کے اوپر آئے, اور اس کے بعد وہ اکٹھے ہو گئے. وہ علیحدہ علیحدہ نہیں رہے, وہ پریکٹسنگ مسلمز تھے اور وہ اکٹھے ہو گئے. پورا معاشرہ شر کے ساتھ بھرا ہوا تھا. تو وہ نوجوان جب خیر کی طرف آئے تو وہ اکٹھے ہو گئے, کہیں معاشرہ ہمیں کھا نہ جائے. تو وہ اکٹھے ہوئے تو فرمایا وزدناہم ہدی, تو ہم نے ان کو ہدایت میں مزید آگے بڑھا دیا. آج کے دور میں جو فتنوں کا دور ہے, وہ بھی دور فتنوں کا تھا نا جب وہ نوجوان اکٹھے ہوئے تھے. آج کے دور میں فتنوں کے دور میں اگر نوجوان دین کے اوپر آنا چاہتے ہیں, اگر نوجوان قرآن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, اگر نوجوان چاہتے ہیں کہ زندگی تبدیل ہو جائے اور تبدیل ہونے کے بعد اس پہ استقامت بھی رہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ روابط میں رہیں جو لوگ دین کے اوپر عمل کرنے والے, دین پڑھنے پڑھانے اور اس کے بعد عمل کرنے والے, سننے سنانے کی حد تک نہیں.
یہ نہیں کہ صرف ایک لیکچر سن لیا اور اس کے بعد وہیں پر سو گئے، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھی صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اچھی صحبت کا بہت زیادہ اثر ہے. آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی ہیں، عمر فاروق ساتھی ہیں، علی المرتضیٰ ساتھی ہیں، عثمان غنی ساتھی ہیں. تو آپ کوئی بھی حدیث کھولیں جس کے صحابہ کا تذکرہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابوبکر، عمر، عثمان، علی. تو یہ صحبت ہے نا، یہی صحبت جو ان سی ہے. آگے پھر دیکھیں اسلام کس طریقے سے پھیلا، عمر کے دور میں، ابوبکر کے دور میں، سبحان اللہ. اچھا، آپ رمضان المبارک میں چونکہ دورہ قرآن بھی کرواتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے کیا تاثرات اس حوالے سے ہوتے ہیں؟ کون سی ایسی آیات ہیں، کیا جو جہنم کی آیات ہیں وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، یا قرآن پڑھنے والوں کے لیے، یا جنت کی زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، یا دعا والی زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، یا کون سی ایسی آیات ہیں جن کا اثر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نئے شخص کے لیے جھنجھوڑنے کے لیے نا زیادہ مؤثر ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر آیت کا ظاہری سی بات ایک اپنا اثر موجود ہے. جہنم کی آیات آئیں گی تو دل ڈرتا ہے، جنت کی آیات آئیں گی تو دل کے اندر خوشی سی پیدا ہوتی ہے اور طلب پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو تزکیے کے اوپر جتنی آیات ہیں وہ نوجوان جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن رکھتی ہیں. تزکیے والی آیات؟ تزکیے والی. اچھا، مثلا جب ان کا تزکیہ کیا جاتا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ساری دنیا کے اندر جو سب سے بڑی اسلام ڈیزیز ہے اور جس کی وجہ سے سائیکولوجیکل ایشوز پیدا ہو رہے ہیں وہ ڈپریشن ہے، وہ انزائٹی ہے. نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے جانا کس سائڈ پہ ہے، ان کو ایک ڈائریکشن نہیں ملتی. ڈائریکشن ملے تو فتنے اتنے، آزمائشیں اتنی ہیں، روکنے والے اتنے ہیں، موٹیویشن کرنے والے کرنے کم ہیں تو روکنے والے اتنے ہیں کہ وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یار سکون ملے گا کہاں پہ. جب وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، اچھا صرف اس آیت کو پڑھنا کافی نہیں ہے، اس آیت کو گہرائی میں سمجھنا ضروری ہے. جب اس آیت کو ڈیپتھ کے اندر وہ انالیسز کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تب ان کو ریلائز ہوتا ہے کہ وہ اللہ ایک ذات ہے جو ان تمام پریشانیوں کو بھی لانے والا ہے اور آسانیوں کو بھی لانے والا ہے. تو اگر پریشانیاں آئی ہیں تو کیا ہوا؟ پیغمبر کے اوپر نہیں پریشانیاں آئیں تو آسانیاں. پھر دیکھیں جب آسانیاں آنے کو آئیں تو کیسر و کسریٰ تک فتح ہوئے. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم سب کے سامنے ہے کہ جنگ کے دوران جو ان سے ہے وہ قحط سالی پڑی ہوئی تھی اور کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دال مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیسر و کسریٰ فتح ہو گئے. بالکل ایسے ہی غزوہ. تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیسا معاملہ ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت کی سپر پاور جو ان سے فتح ہو رہی ہے. خندق ہوتے ہوئے. تو یہ وہی معاملہ ہے کہ جب پریشانیوں کا دور بہت زیادہ عروج پہ پہنچ جائے تو سمجھ لیں کہ آگے آسانیاں آنے والی ہیں. بہت پیاری بات کی آپ نے. یہی بیسیکلی فلسفہ ہے. فلسفے کے اندر یہی چیز ہے نا کہ ایک چیز کی موجودگی دوسری چیز کی عدم موجودگی کی دلیل نہیں ہوتی. اگر یہاں پر اندھیرا ہے تو کہیں پر روشنی بھی ہے، روشنی کی دلیل ہے. وہ جتنا زیادہ اندھیرا ہے اس کا مطلب ہے کہ روشنی قریب آ گئی ہے. اس کا مطلب زیادہ روشنی قریب آ گئی ہے. وہ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ سامنے سارے کفار کو دیکھ رہے ہیں اور جو ان سے مسلمان، القرآن مجید کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن ہے ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے. آگے اگر مشکل سامنے نظر آ رہی ہے نا تو اس کا مطلب اللہ کی مدد آنے والی. اگر میں ڈپریشن کے اندر ہوں تو اس کا مطلب کہ آسانی آنے والی ہے. لیکن صرف ڈائریکشن کی ضرورت ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بھائی آپ کی جو پسندیدہ آیت کوئی قرآن کریم میں سے ہو، آپ نے مطالعہ کیا ہے، اتنے عرصے سے پڑھا رہے ہیں، تو کوئی آیت آپ کی ایسی ہو یا کوئی مقطع یا کوئی صورت جو آپ کی پسندیدہ ہو، جس کے پیچھے پوری آپ کی کوئی فلسفی ہو، جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ مجھے اس لیے پسند ہے؟ اگر میں دیکھوں تو میرے لیے سورہ فاتحہ سے بڑھ کے شاید کوئی صورت نہ ہو. اللہ اکبر. اس کی ریزن یہ ہے کہ پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ الفاتحہ کے اندر سمرائز کر دیا. صحیح. سارے کے سارے واقعات، ساری کے ساری عبادات، ساری کے ساری توحید کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اور تمام قسم کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت کے اندر سمرائز کر دیا. جب نماز کے اندر بھی اس کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے وہ ایک لفظ اگر الحمد آیا ہے تو اس سے متعلقہ تمام قسم کی آیات جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، وہ تمام قسم کی آیات جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری آیات، سارے واقعات وہ ایک لفظ الحمد کے اندر ہی دماغ کے اندر آ جاتے ہیں. صحیح. اسی طریقے سے الرحمن الرحیم کا تذکرہ آتا ہے تو فوراً سے پہلے دماغ کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر مشکلیں ہیں، آسانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا وہ رحمان ہے، وہ رحم کر دے گا. تو مومن کو بھی اللہ دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، لیکن ایک امید ضرور موجود ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رحیم جو صرف مومنوں پہ ہوگا. تو وہ ساری کی ساری آیات، سارے کے سارے واقعات ایک ہی صورت کے اندر دماغ کے اندر آتے ہیں. اور پھر نماز جب بھی پڑھتے ہیں، دن میں 5 وقت اور 4 مرتبہ پڑھتے ہیں،
چاروں مرتبہ وہ تمام قسم کا پورا قرآن مجید وہ ریویو ہو جاتا ہے, ریوائز ہو جاتا ہے قرآن مجید صرف ایک صورت کی وجہ سے ہی. بہت خوب, بہت خوب. تو میرے لیے تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ صورت ہے. اچھا, آپ نے صورت کی بات کی, اسماء حسنہ پہ بھی آپ کا کافی سارا کام ہے. میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ مس نہ ہو جائے اسپیکٹ آپ کی زندگی کا کہ اسماء حسنہ کے حوالے سے آپ کا کام ہے, تو اسماء حسنہ کے ذریعے کیسے نوجوانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو, میں وہی بات کہوں گا, قرآن مجید بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن سے محبت کیوں ہوگی؟ میری گفتگو سے محبت لوگوں کو تب ہوگی جب لوگوں کو میرے سے محبت ہوگی. بہت خوب. تو قرآن سے لوگوں کو محبت تب ہی ہوگی, قرآن پر عمل لوگ تب ہی کریں گے جب اس کی جو آپ کی باتوں سے محبت ایک اور صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ سے محبت ہو. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. دوسرا یہ کہ جب قرآن مجید سے محبت کرنی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانا جائے کہ وہ جو قرآن مجید کے اندر آیات ہیں وہ بیان کرنے والی ہستی کون ہے. اس کی عظمت کو جب لوگ پہچانیں گے تب اس کی آیات, اس کے احکامات کے اوپر لوگ عمل بھی کریں گے. اب قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ والزکاۃ, لوگ پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچانتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. لوگوں نے پڑھا اور گزر گئے. اب کیوں گزر گئے؟ حالانکہ یہ آیت اتنی, میں کہتا ہوں کہ اتنی سخت بھی ہے اور اتنی رحمت والی بھی ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی آیت ہو نہیں سکتی. وہ اس لیے کہ جب مومن پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر دنیا کے اندر جو ناانصافیاں ہوئی ہیں, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کرے گا. صحیح. جب منافق, کافر یا پھر کوئی نافرمان شخص اس آیت کو پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر میں جو گناہ کر رہا ہوں, جو میں ظلم و ستم کر رہا ہوں, جو میں کسی پر زیادتی کر رہا ہوں, کل قیامت کے دن مجھے اس کا بدلہ ملے گا. صحیح. میرا حساب کتاب ہوگا. اسماء حسنہ میں آپ سمجھتے ہو کہ جو سب سے اعلیٰ نام, پسندیدہ نام, جس کا بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہو دل کے اوپر, ویسے تو اسماء حسنہ سبھی بہت اعلیٰ اور شاندار ہیں, اسماء حسنہ نام سے ہی سب حسنہ ہیں, لیکن پھر بھی ان میں کوئی ایسا نام ہو جو بہت زیادہ اثر رکھتا ہو آپ کے نزدیک؟ میرے لیے رحیم ہے. اللہ. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ دنیا شاید کیا یقیناً یہ مکافات عمل نہیں ہو سکتی. اگر یہ دنیا ہی مکافات عمل ہو تو آخرت کا تصور ختم ہو جائے. دنیا کے اندر ہی سارے بدلے مل جائیں تو آخرت کے اندر کیا ملے گا؟ تو دنیا کے اندر ہمارے پہ ظلم ہوتا ہے, ہم چپ کر کے برداشت کر لیتے ہیں. کوئی زیادتی کرتا ہے, چپ کر کے برداشت کر لیتے ہیں. دین کی طرف آ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں, تانے دیتے ہیں نا کہ پتہ لگ گیا ہے, بڑے تم حاجی بنے پھرتے ہو نا, پتہ ہے مجھے تم نے کیا کیا ہوا ہے, پتہ ہے مجھے آج سے 2 سال پہلے, 4 سال پہلے, 5 سال پہلے تم نے بھی کیا کیا اور کہاں پہ بیٹھا کرتے میرے ساتھ ہوتے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے سوا معاف کرتا کون ہے؟ ایسے ہی ایگزیکٹلی کوئی بھی معاف نہیں کرتا. سارے لوگ زبان کے اوپر آپ کی پوری زندگی کو رکھ کے بیٹھے ہیں تانے دینے کے لیے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ان سی ہیں ہمیں تنگ جب کرتی ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر ایک ہی بات آتی ہے کہ اس تمام قسم کے جو اذیتیں ہیں, تمام قسم کے جو ڈپریشن ہیں, ان کا ازالہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا. اللہ. اور اس میں بھی سب سے بڑھ کے جو ازالہ ہوگا وہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ. میں یہی کہتا ہوں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہے نا, میں کہتا ہوں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے جی, نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے ہوئے وہ اپنے جسم کے سب سے مقدس ترین حصے کو, اپنے چہرے کو زمین کی خاک کے اوپر رکھ کر کہتا ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں, تو سب کچھ ہے. اور اس ذات کے لیے وہ سر جھکاتا رہتا ہے, اور پھر اس کے دل کے اندر وہ جستجو بھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ ذات کا دیدار, تو وہ ذات ہے کیسی. ہمیں جس سے دنیا میں محبت ہوتی ہے, ہمارا دل کرتا ہے اس کو بار بار دیکھتے رہیں, بلکہ دیکھتے ہی رہے نا. تو وہ اللہ جس کے لیے ہم اپنے جسم کے معزز ترین حصے, جس پر ایک مٹی کا ذرہ بھی لگا ہو نا, ہم بار بار شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو صاف کرتے ہیں. صحیح. تو اس کو جب خاک کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ اس ذات کے لیے رکھتے ہیں, اور کل قیامت کے دن اس ذات کا دیدار جو سا ہوگا یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. اور یہ مومنوں کے لیے رحیم صفت کے اندر ہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم نہیں کرے گا تو وہ دیدار کیسے کروائے گا. اللہ. تو یہی چیز ہے میرے لیے. تو اس صفت سے بڑھ کے بہت ساری صفات کے اپنے مرتبے ہیں, ساری صفات کی اپنی آگے جو ہے وہ چیزیں ہیں. لیکن آپ کی زندگی کا بھی کچھ پہلو ایسا ہے جو شاید ایسا رہا کہ جس میں آپ اللہ سے کچھ دور رہے اور پھر آپ قریب آئے, کوئی ایسی صورت ہے آپ کی زندگی میں, یا آپ شروع سے ہی ماشاءاللہ اللہ سے بہت قریب ہیں؟ اللہ تعالیٰ قریب ہی رکھے. آمین آمین. بیسیکلی میں کالج لائف تک بالکل ہی ایک سیکولر مائنڈ سیٹ کا بندہ تھا. اچھا. اور میں نے کالج لائف تک بالکل
دین کی طرف آنے کی کوشش بھی نہیں کی اور نہ ہی کبھی دل میں وہ تڑپ تھی, سیدھی سی بات. اور میں تو وہ بندہ تھا کہ جو کالج میں مشہور تھا اور اپنے اسکول لائف میں مشہور تھا گانے گانے کے لیے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے آواز ذرا اچھی دی تھی, اچھا, تو میں گانے گاتا تھا اور سارے لوگ محظوظ ہوتے تھے, بڑے لوگ سارے لوگ مجھے اسی طریقے سے جانتے تھے. میں آپ کو اسی سے متعلقہ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں. جی ضرور. سارے لوگ مجھے اسی لحاظ سے جانتے تھے. اور اس کے بعد جب میرا انٹر کمپلیٹ ہوا, انٹرمیڈیٹ, تو میں نے ادھر سے بیکن ہاؤس کے کالج سے کیا تھا. تو چونکہ سارے لوگ ایک میرے پہلو کو جانتے تھے, گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا یونیورسٹی جانے سے پہلے آپ ایک مرتبہ الہدا چلے جاؤ. بہن پڑھ کے آئی تھی الہدا, جی, الہدا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن. تو وہ مجھے کہتے کہ آپ ایک مرتبہ الہدا چلو, جا کے پڑھ کے آؤ. اب میرے ذہن میں ایک کنسیپٹ تھا کہ میں نے مدرسے میں نہیں جانا, صحیح, کیونکہ ہمارے یہاں جو عموماً جو ایک چہرہ سا بنا ہوا ہے, وہ اگرچہ چہرہ غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, لیکن وہ ایک چہرہ بنا ہوا ہے نوجوانوں کے لیے. نوجوانوں کے ذہن میں ایک ایکسٹریمزم موجود ہے, اور میرے ذہن میں بھی وہی تھا, بالکل سیم ایز اٹ از. تو میرے گھر والوں نے ضد کی, میں نے بالکل کلی طور پہ انکار کرتا رہا کہ میں نے نہیں جانا. آخر اس طریقے سے ہوا کہ اماں جان نے مجھے بتائے بغیر میرا وہاں پر داخلہ فارم فل کر دیا, اور اس کے بعد جب انٹرویو کی کال آئی تو اماں جان نے کہا کہ پرسوں آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے. اچھا. اب میری ایک اپنی ضد تھی کہ میں نے نہیں جانا, میں نے تو یونیورسٹی جانا. وہ کہے کہ نہیں, پہلے آپ نے ادھر جانا ہے, پھر آپ نے جو ہے وہ یونیورسٹی جانا ہے. تو میں گھر والوں سے اس بات پر ایگریمنٹ کر کے گیا تھا کہ میں یونیورسٹی جاؤں گا, میں الہدا جاؤں گا اس شرط پہ کہ الہدا کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد میں یونیورسٹی جاؤں گا اور جا کے میں نے BSc کرنا ہے. آپ نے کہا وہ نہیں چھوٹنا چاہیے, چلیں یہ کیونکہ میرے لیے زیادہ امپورٹنس اس کی تھی نا, کڑوا گھونٹ کر لیتے ہیں. میرے لیے زیادہ امپورٹنس اس کی تھی. تو وہ گھر والوں کہنے پہ, چونکہ اماں ابا تو ایک پارلیمنٹ کی طرح ہوتے ہیں, تو ان کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے. صحیح. تو وہ ان کی بات چلی اور میں الہدا گیا. جب میں پہلا دن تھا, میں ابھی داخل ہو رہا ہوں بیسمنٹ کے اندر, وہ ہمارا پورا الہدا کا نظام موجود تھا. بیسمنٹ کے اندر داخل ہو رہا ہوں, سامنے ایک تحریر لکھی ہے اوپر بڑی ساری, قرآن فار آل ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہارٹ. تو اس ٹائم میرا دل بند ہو رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ جو میں بیسمنٹ کے اندر جا رہا ہوں, شاید یہ کسی بند کال کوٹری کے اندر جا رہا ہوں, کسی جیل کے اندر جا رہا ہوں, کہ اب مجھے آزادی نہیں ملے گی. تو وہ جانے کے بعد تقریباً 3 سے 4 مہینے میرا یہ معاملہ تھا کہ میں نے آج یہاں سے بھاگ جانا ہے, آج بھاگ جانا ہے, آج بھاگ جانا ہے. اچھا. حالانکہ قرآن پڑھا جا رہا تھا, لیکن دل پہ جتنا زنگ لگا ہوا تھا اس کو اتارنے کے لیے اتنی ہی محنت کی بھی تو ضرورت تھی. تو وہ 3 سے 4 مہینے میرا یہ معاملہ رہا. اس کے بعد میرا یہ معاملہ تھا کہ میرا گھر جانے کا دل نہیں کرتا تھا. قرآن پڑھنا شروع کیا, وہاں پہ دل لگا, اور جو ایمان کے ساتھی تھے, قرآن کے ساتھی تھے, ان کے ساتھ تعلق جڑا ہی قرآن کی وجہ سے تھا. دنیا کے اندر مجھے آپ سے کوئی مفاد ہوگا, میں آپ سے ملوں گا, مجھے میرے دوستوں سے مفاد ہوگا, میں جا کے ملوں گا. لیکن وہ جو دوست تھے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں تھا. کسی قسم کی کوئی میری وہ چیز نہیں تھی کہ مجھے ان سے کوئی بینیفٹ ملنا ہے. صرف ایک تعلق تھا, اور وہ تھا قرآن کا تعلق. اور وہ تعلق میرے لیے سب سے گہرا ترین تعلق ثابت ہوا. تو میں الہدا گیا, اور جا کر میں جب 4 مہینے گزرے, اس کے بعد میرا گھر آنے کو دل نہیں کرتا تھا. اس کے بعد ایک مرتبہ ہوا اس طریقے سے کہ اماں جان نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے مدینہ یونیورسٹی کے لیے اپلائی کریں, آگے اسلامک اسٹڈیز کے لیے. اب میں گھر والوں سے ایگریمنٹ کر کے گیا تھا کہ میں نے یونیورسٹی جانا ہے اور جا کر میں نے BSc کرنا ہے. جب میں نے اماں جی کی بات سنی نا, تو میں نے کال کٹ کر دی. ہفتے بعد صرف ایک دن ہوتا تھا, سنڈے والا دن, جس کے اندر الہدا کے لینڈ لائن سے ہی کال کرتے تھے. تو میں نے کال بند کر دی. اس کے بعد اماں جان کال کرتی رہی, میں چلا گیا. میں نے کل 2 مہینے بات نہیں کی گھر. اللہ اکبر. صرف اسی وجہ سے کہ میں جو بات گھر سے کر کے گیا تھا, اس بات سے گھر والے انکاری ہو رہے ہیں. 2 مہینے میں نے بالکل گھر سے بات نہیں کی. کال ہر ہفتے آتی تھی اماں جان کی. مجھے میرے ہاسٹل انچارج بھی کہتے تھے, گروپ انچارج بھی کہتے تھے کہ بیٹا گھر بات کر لو. میں کہتا ہے میں نہیں کرنی بات. 2 مہینے یہی معاملہ چلتا رہا. 2 مہینے بعد میں بیٹھا ایک دن اسی طریقے سے, قرآن ہی پڑھ رہا تھا. پڑھتے پڑھتے سیٹرڈے والا دن تھا, تو میرے ذہن کے اندر آیا, میں نے کہا یار زندگی بھی گزارنی ہے اور قرآن کے ساتھ تعلق بھی رکھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ملتی کہ دین کے ساتھ ہی تعلق جوڑ لیا جائے. اللہ تعالیٰ راضی کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سبب سے اسباب دے دے گا. تو میں نے جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے واقعی اب دین کی تعلیم ہی حاصل کرنی ہے, تو سیٹرڈے والا دن تھا, اگلے سنڈے کا دن تھا. تو میں نے اماں جان کی کال آئی, تو ہاسٹل وارڈن نے کہا کہ بیٹا آپ کی کال آئی. میں گیا, جا کے میں نے کان کو فون لگایا, تو اماں جان کی جب
آواز کانوں کے اندر پڑی تو میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے اور اما جان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے. دوسری کوئی بات نہیں کی. وہ پوری کال صرف خاموشی کے اندر اور روتے ہوئے گزری, صرف اس لیے کہ قرآن کی اس عظمت کو پہچان گئے تھے اور ماں کی اس عظمت کو پہچان گئے تھے, دین کی اس تعلق کو پہچان گئے تھے کہ دین کے ساتھ ہی کامیابی ہے. اصل میں صحیح, دین کے ساتھ کامیابی کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان دنیا کو بالکل چھوڑ دے. میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ پلان بی بھی تھا کہ میں نے دین کی تعلیم تو حاصل کرنی, اس کے ساتھ میں نے دنیا کو کیسے چلانا ہے, میں نے کمانا کہاں سے, میں نے سارا سسٹم کس طریقے سے لے کے چلنا. تو وہ کال کے بعد میری زندگی کا کایا پلٹ گئی. اس کے بعد سے میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اس قرآن مجید کو بنایا, پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد پڑھانا شروع کیا, اور یہ سال میرا اسی طریقے سے گزر گیا اور اسی طریقے سے میرا تعلق جڑا رہا. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے, بڑا شکر ہے کہ آج تک وہ تعلق اسی طریقے سے قائم ہے. اور وہ لوگ جو کہ دین قرآن کی وجہ سے جن کے ساتھ میرا تعلق جڑا تھا, وہ لوگ آج بھی ملتے ہیں اور آج بھی ان کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ ہی ملاقات ہوتی ہے, اسی گہرائی کے ساتھ ہی ملاقات ہوتی ہے, کیونکہ دین قرآن کا تعلق بڑا مؤثر واقعہ تھا آپ کا. اور آپ جس راستے پہ آئے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اور آپ نے یہ جو ایک شمع جلایا ہے, جو ہزاروں طالب علم ماشاءاللہ آپ سے قرآن پڑھ چکے ہیں, تفسیر پڑھ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اس کار خیر میں برکت عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اپنی ایمان بھری باتوں سے ہمیں محظوظ کیا. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد تفہیم قرآن سیگمنٹ ہے, آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ, اس کے لیے انتظار میں رہیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن, پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن, پیغام قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, پیغام ٹی وی لایا فہم قرآن کا ایک سلسلہ جس میں ہمیں خدمات حاصل ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب کی. آپ فیکلٹی ممبر ہیں عربک ڈپارٹمنٹ کے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. آپ قرآن کریم کو ایسے سہل انداز میں سمجھانے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہر بندہ بڑی جلدی سے قرآن کریم کو سمجھنے اور سیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. بہت جلدی ہمیں ڈائریکٹلی عربک کے میننگز جو ہیں وہ سمجھ آنا لگتے ہیں. سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک؟ انت بخیر اليوم ان شاء اللہ؟ للہ الحمد, بارک اللہ فیکم, حفظک اللہ وزادک اللہ علما وفقہا. ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں, حسب روٹین روزانہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز شروع کیجیے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا رسول اللہ. کل کے سبق میں ہم نے ایک چھوٹا سا لفظ پڑھا تھا انا. بتائیے جو آپ سب طلبہ بیٹھے ہیں, اب کیا مطلب تھا انا کا؟ بے شک. اور جب ہم نے یہ الفاظ پڑھے تھے, یہ لفظ پڑھا تھا, تو ہمارے پاس قرآن کے کچھ قطعے سمجھ آنا شروع ہوئے تھے جو کہ سکرین پر اس وقت آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں گے. اب وہ سکرین پہ ظاہر ہونے سے پہلے زبانی بتائیے, آپ کی میں نے لسننگ کا بھی ٹیسٹ لینا ہے. کیا مطلب ہوگا ان الانسان؟ بے شک انسان. اور ان الشیطان؟ بے شک شیطان. ان جہنم؟ بے شک جہنم. ان ابراہیم و اسماعیل؟ بے شک ابراہیم اور اسماعیل. یہی جو سلائیڈ آپ جو زبانی کر رہے تھے, اب وہ آپ کے سامنے, آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. بتائیے کیا مطلب, ان کو پڑھتے جائیں اور ان کا مطلب بتاتے جائیں. ان اللہ بے شک اللہ. ان الانسان بے شک انسان. ان اللہ بے شک اللہ. ان الہدا بے شک ہدایت. ان القوم بے شک قوم. ان العزت بے شک عزت. ان الشرک بے شک شرک. ان جہنم بے شک جہنم. ان الموت بے شک موت. ان الباطل بے شک باطل. جب آپ نے یہ سادہ سے الفاظ پہلے پڑھ لیے تھے, معلم قرآن کی ترتیب ہی یہی ہے کہ آسان سے الفاظ پہلے پڑھ لیے, اس کے بعد ایک لفظ آئے گا, ایک نئی دنیا بنے گی, قرآن کے مزید الفاظ اور قطعے سمجھ آئیں گے. اور جو پہلے چیزیں گزری تھی, جیسے واو گزر چکا تھا, تو آپ کے مزید قطعے بن چکے تھے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب؟ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب.
اب یہ جو ہمارے پاس اسباق جو پیچھے گزرے ہیں وہ آپس میں جب ملے تھے تو قرآن کے یہ جملے آپ کو سمجھ آئے تھے. کل کا سبق میں آپ کو اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ تازہ بھی ہوتے رہیں اور جو نئے طالب علم ہیں ان کو طریقہ بھی سمجھ آئے. اب بتائیے جو پہلا جملہ نظر آ رہا ہے ان ھذا عدو، بے شک یہ دشمن ہے. ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر رکھنے والا ہے. اس سے نیچے ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا ایسے الفاظ جس میں 4 حرف ہوں اور آخر سے پہلے یا آتی ہو وہ خاص ایک فارمیٹ بن جاتا ہے خاص. اس میں کیا مفہوم کا اضافہ ہوگا؟ زیادہ، بے شک، عمدہ، شاندار کا. اور اسی طرح اگر آخر سے پہلے واو بھی ہو 4 میں جیسے غفور اور شکور، اس میں بھی کیا مفہوم کا اضافہ ہوگا؟ سب سے زیادہ عمدہ، شاندار. سب سے زیادہ نہیں، بہت زیادہ، بہت زیادہ شاندار. چلیے اب بتائیے کیا مطلب ہوگا ان اللہ غفور شکور؟ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدردان ہے. آپ میں سے ایک طالبہ جو ہے درست کریں، وہ کہہ رہی ہیں سب سے زیادہ والا فارمیٹ یہ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ یا عمدہ یا شاندار طریقے سے. آپ صحیح مطلب بتائیے صاحب، ان اللہ غفور شکور کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدردان ہے، اور نہیں. بے شک اللہ خوب بخشنے والا، مغفرت کرنے والا، زیادہ یا شاندار طریقے سے، جو بھی آپ الفاظ لینا چاہیں. اس کے بعد پھر آپ نے فا پڑھا تھا. فَإِنَّ اللَّهَ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ. بے شک اللہ. اور فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اس جملے کا مطلب کیا ہوگا؟ تو بے شک انسان بہت ناشکرا ہے. بہت ناشکرا ہے. انسان بہت ناشکرا ہے. اور کیا مطلب ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، قدردان ہے. جب آپ قرآن کے جملے سمجھ چکے تھے تو آپ کو ان تینوں جملوں میں فرق سمجھ آ رہا ہے. بتائیے ھذا ساحر کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ جادو، یہ جادوگر ہے. اور ان ھذا ساحر، بے شک یہ جادوگر ہے. اور ان ھذا لساحر، بے شک یہ یقیناً جادوگر ہے. اس وجہ سے جو دو تاکیدوں کے یہ جو جملے بنے ہیں یہ بھی آپ کو خود براہ راست قرآن کے عربی میں ہی سمجھ آ رہے ہیں. میں آپ کو لفظ کا مطلب کیوں بتاؤں؟ میں آپ کو ایک پتی جمع کر کے دیتا جاؤں، آپ پھول بنائیں، وہ پھول سے گلدستہ بن جائے، وہ گلدستے سے مہک ہو اور قرآن کریم براہ راست آپ کی نگاہوں میں، آپ کے ذہن میں، آپ کی نفسیات میں، آپ کے شعور میں ہو. یہ وہ نظام ہے جو ترجمہ پڑھانے کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام کو اللہ کی زبان میں سمجھانے کا نظام ہے. اب مجھے بتائیے جب آپ نے یہ 2 تاکیدیں ان اور لا سمجھ رہے ہیں تو کیا مطلب ہوگا ان ھذا لساحر؟ بے شک یہ یقیناً جادوگر ہے. اور کیا مطلب ہوگا ان الانسان لظلوم؟ بے شک انسان یقیناً ظلم کرنے والا ہے. صرف ظلم کرنے والا یا دیکھیں ظالم، وہ والا فارمیٹ ہے، یقیناً بہت زیادہ ظلم کرنے والا. اب بتائیے ہمارے پاس کیا اللہ تعالیٰ ایک اور جملہ کہہ رہے ہیں ان الانسان لکفور، کیا مطلب بے ہوگا؟ شک انسان یقیناً بہت ناشکرا ہے. یہ بہت کا مطلب کہاں سے آیا؟ اس فارمیٹ سے آیا. انا کا مطلب کیا؟ یقیناً. لا کا مطلب بے شک. یہ سب چیزیں آپ خود سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیے یہ سارے کا سارا سبق جو آپ نے کل کا ہم نے پڑھا تھا، آپ نے اس کا مطلب لکھنا تھا، اس کتاب کو آپ نے حاصل کرنا ہے، معلم القرآن کو. ان کے ساتھ ساتھ سبق حل کرتے رہیں گے، پختگی آتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں، اس کا جواب بھی آپ کو یہاں سے ملتا رہے گا. یہ آپ کے لیے دعوت ہے کہ فہم قرآن کا سلسلہ پاکستان کے گلی محلے میں عام کر دیں. اس کتاب کے ذریعے قرآن کریم کو آپ عربی میں سمجھیں گے، براہ راست سمجھیں گے. قرآن آسان ہے لیکن غفلت میں اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا. یہ سارے کا سارا نظام اب آپ کو ہر سبق میں ایک نئی بات بتائی جائے گی. یہ آپ کے سامنے دیکھیں کہ سلائیڈ جگمگ کرتے وہی قرآن کریم کے آسان سے الفاظ، اللہ، الناس، الزکوٰۃ، القتال، الصلاۃ، الغیب، الخیر، الرحمن نظر آ رہے ہیں. ان میں 1-2 لفظ نئے ہیں، جیسے السحت کا مطلب ہوتا ہے حرام، یا القتال جنگ. باقی وہی آسان سے الفاظ ہیں. ان الفاظ کے شروع میں صرف ایک لفظ نیا آئے گا اور وہ آ چکا ہے اسکرین پر. بتائیے اسکرین پر آپ کو چھوٹا سا لفظ کیا نظر آ رہا ہے؟ لام. لی آ رہا ہے، لام، تو یہ اس کا مطلب لی، اس کا مطلب کے لیے. اب بتائیں لیل کتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ کتاب کے لیے. بس میں نے تو آپ کو اتنا ہی بتانا تھا. اب مجھے بتائیے قرآن کریم میں اگر یہ لفظ آ گیا للہ تو کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے لیے. اور للخیر، خیر کے لیے. للرحمن، رحمان کے لیے. للنبی، نبی کے لیے. للدین، دین کے لیے. للآخرہ، آخرت کے لیے. للاسلام، اسلام کے لیے. للانسان، انسان کے لیے. للحق، حق کے لیے. للشہادہ، گواہی کے لیے. گواہی کے لیے. گواہی کے لیے. السحت کا مطلب میں نے ابھی کیا بتایا تھا؟ السحت کا مطلب کیا ہے؟ حرام. حرام کے لیے. حرام اب کے بتائیں لیے. للسحت کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ حرام کے لیے. حرام کے لیے.
लिलगैब गैब के लिए, लिस्सलात नमाज के लिए, फाइट होती है, लड़ाई होती है, क़िताल, तो क्या मतलब होगा लिलक़िताल? लड़ाई के जंग के लिए, लिए, लिज़कात ज़कात के लिए, और लिन्नास। लोगों के लिए। अब मैंने आपको एक नन्ही सी चीज बताई ली, और ये नई चीज आपके सफर में दाखिल हो चुकी, कुरान के किताब समझ चुके, वही अल्फाज जो पहले गुजरे थे। मुअल्लिमुल कुरान का निज़ाम यह है कि उनके साथ एक चीज़ नहीं आएगी, जैसे कि स्क्रीन पे ज़ाहिर हो रही है, कुरान के नए किताब बनते जाएंगे, और ये किताब आगे फिर हमारे पास अल्लाह की तौफीक से जुमलों में ढल जाएंगे। ये अल्फाज आपने पहले पढ़ लिए थे, अलहम्दु, अलगैबु, अद्दीन इंसाफ, या दीन, अलहुक्मु हुक्म हुकूमत, अलमुल्क बादशाहत, अलअनफाल माल गनीमत, ये अल्फाज पहले पढ़ चुके हैं। बताइए क्या पढ़ा था? हाजा का मतलब क्या पढ़ा था? ये और हाजा बयान का मतलब क्या पढ़ा था? ये बयान है, ये बयान है। इन्नल अर्ज़ का मतलब क्या पढ़ा था कल आपने? बेशक जमीन, बेशक जमीन। फ़इन्नल इज़्ज़त का मतलब क्या पढ़ा था? तो बेशक ये इज्जत है। अब देखें अल्लाह की किताब में लिसानी इंजीनियरिंग, आपने जो कल पढ़ा था, आज का सबक ये आगे जगह खाली है, लीजिए उसमें आज लाल रंग की जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो अल्फाज मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अब बताएं क्या मतलब होगा हाजा बयानुन लिन्नास? ये बयान लोगों के लिए है, ये बयान है लोगों के लिए। अब बताइए क्या मतलब होगा इन्नल अर्ज़ लिल्लाह? बेशक जमीन अल्लाह के लिए, और फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीअ, तो बेशक इज्जत अल्लाह के लिए है, तमाम तमाम इज्जत अल्लाह पीछे के पढ़ा था। अब बताइए आपने जिंदगी में बहुत दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहा होगा, लेकिन हर लफ्ज को समझ के बताएं क्या मतलब होगा अल्हम्दुलिल्लाह? तारीफ अल्लाह के लिए है, तारीफ अल्लाह के लिए है। अद्दीनु लिल्लाह, दीन अल्लाह के लिए है, अलमुल्कु लिल्लाह, मुल्क अल्लाह के लिए, बादशाहत अल्लाह के लिए है, मुल्क होती है बादशाहत। बताइए क्या मतलब होगा अलमुल्कु लिल्लाह? बादशाहत अल्लाह के लिए है, और क्या मतलब होगा हादा लिल्लाह? ये अल्लाह के लिए है, हादा बयानुन लिन्नास, ये बयान लोगों के लिए है, और इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, बेशक जमीन अल्लाह के लिए है, फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीअ, बेशक इज्जत तमाम इज्जत अल्लाह के लिए है। अल्लाह का कलाम, ये अल्लाह के कहे हुए जुमले हैं, आपके सामने आए हैं। आज हमारी 5वीं नशिस्त है, हमें सीखते हुए 2 घंटे सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। आप ताकीद के साथ जहाँ पे जो होना चाहिए सही मतलब बता रहे हैं। अल्लाह की किताब के बराह रास्त जुमले आप खुद समझ रहे हैं। बलाग का मतलब होता है पैगाम यहाँ पहुँचा देना। आप क्या मतलब हादा बलागुन लिन्नास, ये पैगाम लोगों के लिए है, और आखिबा होता है फिनिश, अंजाम, आखिरी। अब इख्तिताम क्या मतलब वल आखिबतु लित्तक़वा, और और ये अंजाम पर परहेजगारों के लिए है। तकवा होता है तकवा, परहेजगार नहीं। तकवा का मतलब है तकवा। बताइए क्या मतलब होगा? और अंजाम तकवा के लिए, तकवा के लिए, अच्छी जिंदगी, साफ सुथरी जिंदगी के लिए है। बसायर होता है बसीरत की बातें। क्या मतलब हादा बसाइरुल लिन्नास, ये बसीरत की बातें लोगों के लिए है, हादा बसाइरुल लिन्नास। अब बताइए क्या मतलब होगा अल हुक्मु लिल्लाह, हुक्म अल्लाह के लिए। आपके सामने ये कुरान के जुमले आए, आपने उनको खुद समझा, मैंने मतलब नहीं बताया। अल्लाह के कलाम में वो शानदार निज़ाम मौजूद है कि हम अजमी लोग अगर उसकी सही तरतीब को पालें तो अल्लाह के कहे हुए जुमले अल्लाह के बंदों को अल्लाह की ज़ुबान में समझ आ जाएं, और यही इस प्रोग्राम का मकसद है। अगर हमारी कौम इंग्लिश मीडियम हो सकती है तो कुरानिक मीडियम भी हो सकती है। हमें एतमाद करना होगा, हमें अपने रब के किताब के बारे में यकीन रखना होगा कि मेरे रब ने मेरे लिए, मेरी कौम के लिए, मेरी ही ज़ुबान में कुरान करीम को आसानी की कड़ियाँ रखी हैं। वो कड़ियाँ जोड़ रही है मुअल्लिमुल कुरान, और आप समझ रहे हैं अल्लाह का कलाम। ये यहाँ पर अभी तक देखिए आपके जितने भी जुमले आए थे उसमें लिल्लाह लित्तक़वा का लफ्ज़ बाद में था। अरबी ज़ुबान में ये जो जुमले हैं आपके सामने, वल इज़्ज़तु लिल्लाह, अल अम्रु जमीअन लिल्लाह, ये लदी और अल्फाज से जो किताब बना है ये जुमले के बाद में आता है। लेकिन अगर हमने किसी भी जुमले में ताकीद पैदा करनी हो, इस हिस्से को हम उठा के शुरू में ले जाएं। ये भी एक ताकीद का अंदाज होगा कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं उसको हम शुरू में ले आएँ, ये ताकीद बन जाएगी। अब देखें वल इज़्ज़तु लिल्लाह एक सादा जुमला होगा और इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, लेकिन वलिल्लाहिल इज़्ज़ा में ताकीद क्यों आ चुकी है कि हमने इस हिस्से को उठा के पहले लाया, और इसका मफ़हूम हम क्या बयान करेंगे, और अल्लाह ही के लिए इज़्ज़त है। ये अगर आप सादा सी बात समझ चुके हैं, अब मुझे बताइएगा कि अल्लाह ताला के कलाम में जहाँ पे लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, बताइए इसका मफ़हूम आप क्या बयान करेंगे? मशरिक और मशरिक मगरिब अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही के लिए, ताकीद के साथ। अब बताइए क्या मतलब होगा लिल्लाहिद दीन, अल्लाह ही के लिए दीन है, अल्लाह ही के लिए है दीन। लिल्लाहि शफ़ाअत, जी अल्लाह के लिए शफाअत है, अल्लाह ही के लिए शफ़ाअत है। और अब बताइए वलिल्लाहिल इज़्ज़ा, और अल्लाह के लिए ही है इज्जत, और वलिल्लाहिल अम्रु जमीअ, अल्लाह के लिए तमाम काम।
لاہور والے قرآن سمجھ گئے تو امید ہے کہ سارا پاکستان سمجھ جائے گا. آپ سب کو مبارکباد, آپ ہر منٹ میں اللہ کے کہے ہوئے مزید جملے سمجھ رہے ہیں. جیسے سیاست میں کہتے ہیں کہ لاہور متحرک ہوا تو سارا پاکستان متحرک ہوتا ہے, میری یہی دعا ہے کہ لاہور متحرک ہوا ہے قرآن سمجھنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ باقی جگہ پہ بھی اس کی برکات اور اس کے فیوز نظر آئیں. یہ قرآن کریم کے جملے عربی میں خود سمجھ آنے لگے ہیں. ہم قرآن کے الفاظ سے چلے تھے, قرآن کے خطے بنے, وہ جملے بن رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد قرآن کی لمبی آیات بنے گی. آپ خود بتائیں گے, براہ راست بتائیں گے, بتاتے چلے جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ میں آپ کو 2 یا 3 سیکنڈ کے بعد آپ کو میں 10 منٹ کہوں گا کہ جاؤ قرآن کے مطلب بتاتے جاؤ, قرآن کے جملے سمجھتے جائیں, اس کا مطلب بتاتے جائیں. یہ آپ نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, یہ جتنے سکرین پہ جملے نظر آ رہے ہیں ان میں یہ سارے آپ کی نگاہیں دیکھتے ہی آپ کو سمجھ آ جانے چاہیے. اب دیکھیے للہ کے شروع میں فا آ چکا ہے. فا کا مطلب آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تو اب بتائیے کیا مطلب ہوگا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ؟ تو اللہ کے لیے ہے. المکر ہوتی ہے تدبیر, تدبیر کرنا, تو کیا مطلب ہوگا تو فَلِلَّهِ؟ اللہ کے لیے ہے تدبیر ہے. اب بتائیے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے لیے ہے تعریف ہے. اگر یہ ہوتا الحمدللہ جو پہلے آیا تھا تو وہ سادہ جملہ تھا, اس کا مطلب کیا تھا؟ تعریف الحمدللہ. اللہ کے لیے. لیکن تاکید کے ساتھ کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ, اب کیا مطلب ہو جائے گا؟ تو اللہ کے لیے ہے تعریف. جو ہمارے پروگرام کے ہوسٹ ہیں وہ بھی یہ نوٹ کر لیں کہ دیکھیں انہوں نے بلاغت نہیں پڑھی لیکن تقدیم میں جو تاکید آتی ہے اس کو سمجھ رہے ہیں. یہ ہے اللہ کی کتاب میں آسانی کا نظام. اب بتائیے آپ نے پڑھا ہے المکر کا مطلب ہے تدبیر, فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے لیے تمام تدبیر ہے. اور ہمارے پاس الآخرہ والأولیٰ, آخرت اور اولا ہوتا ہے دنیا کو کہتے ہیں. اب بتائیے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اللہ کے لیے ہے آخرت اور دنیا ہے. یہ جب آپ جملے سمجھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے, آپ کا یہ سبق مکمل ہو چکا. سبق نمبر 2 یونٹ نمبر 2 کا معلم القرآن کا سبق نمبر 2 مکمل ہو چکا. آپ نے اس کو لکھنا ہے. آپ نے قرآن کریم کا دیکھیں, قرآن کریم کی شاندار انجینئرنگ. آپ کو ہم نے سادہ سے الفاظ کے ساتھ صرف ایک لال رنگ کا لفظ بتا رہے ہیں. اس لال رنگ کے لفظ کی وجہ سے آپ مسلسل قرآن کریم کے یہ تمام قطعے پہلے سمجھتے ہیں. جب یہ قطعے آپ کو سمجھ آتے ہیں, ووکیبلری آپ کی مزید ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر آپ کو قرآن کے جملے سمجھ آتے ہیں, ان جملوں میں تبدیلی آتی ہیں, نئے جملے بن جاتے ہیں. اللہ کی کتاب میں وہ شاندار نظام ہے کہ اللہ کی کتاب کے 20,000 جملے 10 طرح کے تقسیم ہے, 10 سیڑھیاں بناتے ہیں. پہلی سیڑھی کے جو الفاظ ہیں وہ اگلی 9 سیڑھیوں میں ریپیٹ ہوتے ہیں, اور اللہ نے پہلی سیڑھی میں پہلی سٹیج کے جو الفاظ ہیں اللہ نے میری اور آپ کی مادری زبانوں میں بکھیر رکھے ہیں. یہ میرا اور آپ کا چیلنج دیکھیں یہ ہے کہ ہمارے دیش کے بچے بایو کیمسٹری فزکس انگلش میں سمجھ گئے, لیکن اللہ کی کتاب کی دفعہ کہتے ہیں نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. اگر بایو کیمسٹری فزکس سمجھ سکتے ہیں تو اللہ کی کتاب کو بھی انشاءاللہ سمجھیں گے. بایو کیمسٹری فزکس اور انگلش اور میتھ اور آئی ٹی کی بکس کے اندر جتنی ٹف ووکیبلری ہوتی ہے, اصطلاحات ہوتی ہیں, اللہ کی کتاب میں تو وہ ہے نہیں. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے انگلش کو فنکشنل کیا اور عربی کو فلسفہ بنا دیا. ہم اگر انگلش کو فنکشنل کر سکتے ہیں, فنکشنل وے میں سکھا سکتے ہیں, تو قرآن اور زبان کو بھی عملی استعمال پہ آ جائیں, ہمارے لوگ قرآن بھی عربی میں انشاءاللہ سمجھتے ہوں گے. آپ نے جب یہ سبق حل کر لیا, آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے. اس کے بعد اس کی کنفرمیشن ویڈیو کے لیے یہ یوٹیوب چینل پہ جائیں گے, وہاں پہ ہر لفظ کا مطلب لکھا ہوگا. پہلے آپ نے خود حل کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے پھر وہاں سے کنفرم کرنا ہے کہ ہاں یہ میں الفاظ کا مطلب میں سمجھ چکی ہوں, یہ میں نے سمجھ لیا ہے اور میں نے صحیح لکھا ہے. یہاں تک آپ کا زبانی امتحان ہے. آپ سب کو جو ابھی تک میں نے پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے زبانی آئے گا. آپ نے مجھے فوراً بتانا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا. تیار ہیں زبانی امتحان کے لیے؟ جی جی. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا دنیا والآخرہ؟ دنیا اور آخرت. اور ھذا کتاب, یہ کتاب ہے. ان الارض, بے شک زمین. ان الارض, بے شک زمین ہے. اور ان ابراہیم و اسماعیل, بے شک ابراہیم اور اسماعیل. کیا فرق ہوگا الکتاب اور کتاب میں؟ الکتاب میں کتاب آئے گا, کتاب ہوگا کتاب ہے میں کتاب ہے آئے گا, جملہ مکمل ہوگا. ٹھیک ہے. اور بتائیے کیا فرق ہوگا, ہمارے پاس ایک لفظ آپ پڑھ رہے ہیں علیم اور ایک ہے اعلم. علیم اور اعلم کیا فرق آ رہا ہے ابھی تک؟ علیم جاننے والا اور عالم دنیا. اعلم, اعلم شروع میں آ رہا ہے, سب سے زیادہ علم والا, سب سے زیادہ علم والا. بتائیے اگر قرآن کریم میں آیا ہو, ہمارے پاس لفظ ہے غفور, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ غفور بخشنے والا. اور ہمارے پاس لفظ ہے احسن, یہ فارمیٹ کے اعتبار سے کیا مطلب ہوگا اس کا؟
بہتر، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ بہتر، بالکل ٹھیک ہے۔ بہتر۔ اب دیکھیے نئے سبق کے لیے تیار ہو جائیں، ننا سا سبق آنے لگا ہے آپ کے سامنے، قرآن کریم کے وہی آسان سے الفاظ، الحیات، العلم، الضلالہ گمراہی، الجنہ، الدین، جو آپ کے سامنے بار بار آ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک ننا سا لفظ آ چکا ہے اور وہ شروع میں آپ کو نظر آ رہا ہے، میں وہ لفظ بھی نہیں بتاؤں گا، پڑھیں گے آپ اس کو، میں صرف بتا رہا ہوں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے میں۔ اب بتائیں فی الکتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ کتاب میں۔ کتاب میں، جیسے ہم کہتے ہیں دنیا میں، آخرت میں، جنت میں، گھر میں، مسجد میں، میرا کام ختم۔ اب بتائیے فی الحیات کا مطلب کیا ہوگا؟ زندگی میں۔ اور فی الضلالہ؟ ضلالت، گمراہی میں، گمراہی میں۔ گمراہی میں۔ فی العلم؟ علم میں۔ اور فی الجنہ؟ جنت میں۔ فی الدین؟ دین میں۔ جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو آپ کے سامنے یہ جو قرآن کریم کے الفاظ کتنے لکھے ہیں، فی الآخرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ آخرت میں۔ اور فی الدنیا؟ دنیا میں۔ فی القرآن؟ قرآن میں۔ اور فی الکفر؟ کفر میں۔ فی الفتنہ؟ فتنہ میں۔ فتنہ میں۔ فساد میں۔ فتنے میں، آزمائش میں، فتنے میں، یہ دونوں مفہوم ٹھیک ہے، فتنہ کا ایک مطلب عذاب بھی ہوتا ہے۔ یہ آسان سے الفاظ جو آپ نے پہلے پڑھے تھے، زیادہ تر وہی الفاظ ہیں، کچھ الفاظ میں نئے ہوں گے، سعیر جیسے ہوتی ہے دہکتی ہوئی آگ، دوزخ، اور السفینہ کشتی، السجن جیل، یہ کتاب میں الفاظ کا مطلب لکھا ہوگا۔ ان کے شروع میں آج کا سبق آ گیا۔ اب آپ پوری کلاس ترتیب سے پڑھتے جائیں گے، فی القرآن، فی الکتاب، فی العلم، فی الدین، فی الدنیا، فی الآخرہ، ترتیب سے سطر کے حساب سے پہلے قرآن کا کتاب پڑھیں گے اور بلند آواز سے اس کا مطلب بھی بتائیں گے۔ شروع کر دیجیے گا۔ فی القرآن، قرآن میں۔ فی الکتاب، کتاب میں۔ فی العلم، علم میں۔ فی الدین، دین میں۔ فی الدنیا، دنیا میں۔ فی الآخرہ، آخرت میں۔ فی الحیات، زندگی میں۔ فی الجنہ، جنت میں۔ فی الکفر، کفر میں۔ فی الفتنہ، فتنہ میں۔ فی الضلالۃ، فی الضلالۃ، گمراہی میں۔ فی الاسم، گناہ میں۔ فی العذاب، عذاب میں۔ فی النار، آگ میں۔ فی الجحیم، دوزخ میں۔ فی السعیر، دہکتی آگ میں۔ فی التوراۃ، تورات میں۔ فی الانجیل، انجیل میں۔ فی الحق، حق میں۔ فی المحراب، محراب میں۔ فی القتل، جنگ میں۔ فی الرزق، رزق میں۔ فی الارض، زمین میں۔ فی السماء، آسمان میں۔ فی اللیل، رات میں۔ فی النہار، دن میں۔ فی الملت، ملت میں۔ فی الحج، حج میں۔ فی التابوت، تابوت میں۔ فی السفینہ، کشتی میں۔ فی الخلق، تخلیق میں۔ فی الحرب، جنگ میں۔ فی المیزان، ترازو میں۔ فی الملک، بادشاہت میں۔ فی السجن، جیل میں۔ فی التراب، مٹی میں۔ فی البر، خشکی میں۔ فی البحر، سمندر میں۔ فی المدینہ، مدینہ میں۔ فی الغار، غار میں۔ فی ذالک، یہ اس میں۔ فی الخمر، ٹھیک ہے۔ فی الخمر، شراب میں۔ فی السماوات، آسمان میں۔ فی الظلمات، اندھیروں میں۔ فی الخیرات، بھلائیوں میں۔ فی القبور، قبروں میں۔ فی الصدور، سینوں میں۔ فی الاموال، مالوں میں۔ فی المساجد، مساجدوں میں۔ فی الحاض، اس میں۔ فی ذالک، اس میں۔ چلیے جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں، یہ سارے کے سارے الفاظ آپ سمجھ چکے ہیں، اب آپ کے سامنے پہلے واو گزرا تھا، آپ کو یاد ہے، بار بار ہر سبق جو پہلے گزرا ہے بار بار آئے گا۔ اب دیکھیے ہمارے پاس اس میں فی کا اضافہ ہو چکا ہے، آپ نے پہلے یہ پڑھا تھا، اب آج اس میں آج کا سبق میں اضافہ ہوا۔ اب بتائیے کیا مطلب ہوگا فی الدنیا والآخرہ؟ دنیا اور آخرت میں۔ فی العلم والجسم، علم اور جسم میں۔ اب بتائیں فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ اور فی السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں۔ اور جمع ہوتی ہے سماوات، اب کیا مطلب ہوگا فی السماوات والارض؟ آسمانوں اور زمین میں۔ اب دو تین الفاظ میں نئے ہیں، جیسے الخمر والمیسر، شراب اور جوا، اور السراء والضراء، خوشحالی اور بدحالی، یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے ہوں گے۔ جب آپ اس کو یاد کر لیں گے تو اس کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہوں گے۔ یہ جب آپ چیزیں سمجھ چکے ہیں، اب آپ کے پاس ایک اور قرآن کریم کے کچھ ننے جملے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھ آئیں گے۔ آپ نے بتائیے فی ذالکہ کا مطلب ابھی کیا کیا تھا؟ فی ذالکہ، اس میں۔ اب بتائیں ان فی ذالک لعبرۃ، ان فی ذالک لعبرۃ کیا مطلب؟ بے شک اس میں عبرت ہے۔ صرف عبرت ہے، یہ لا عبرہ کہاں گیا آپ کا؟ یقیناً عبرت ہے۔ عبرت ہے۔
تو پھر ٹھیک ٹھیک کریں, درمیان سے کچھ چیزیں کھا جاتے ہیں, کچھ چھوڑ دیتے ہیں, پورا کیجیے گا. ان فی ذالک لعبرۃ, کیا مطلب ہوگا؟ بے شک یہ اس میں یقیناً عبرت ہے. قرآن کی ہر جز کو آپ سمجھ رہے ہیں, اس کو آپ نے اہمیت دینی ہے, کسی کو نظر انداز نہیں کرنا. اب بتائیے قرآن کریم کا یہ جملہ آنے لگا ہے ہمارے پاس, ان فی ذالک لآیہ, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک اس میں آیت ہے, یقیناً آیت ہے. اب آیت کا ایک مطلب ہوتا ہے نشانی, ایک ہوتا ہے قرآن کی آیت اور ایک ہوتا ہے نشانی. تو بتائیں کیا مطلب ہوگا ان فی ذالک لآیہ؟ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے. اب آیات جمع ہوتی ہیں جو آپ نے پہلے سبق نمبر 10 میں گزر چکی ہیں, بتائیں یونٹ نمبر 1 کے. اب کیا مطلب ان فی ذالک لآیات؟ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کریں گے, کوئی حادثہ بیان کریں گے, کسی کا اختتام بیان کریں گے, کہیں گے ان فی ذالک لآیات, اس میں یقیناً نشانیاں ہیں. اب ذکرہ کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا ان فی ذالک لذکرہ؟ بے شک اس میں یقیناً یاد دہانی ہے. اب بہت سوچ سمجھ کے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ ان فی السماوات والارض لآیات, بے شک آسمان اور زمین میں یقیناً نشانیاں ہیں. نشانی ہے یا نشانیاں ہیں؟ نشانیاں. اچھا, بے شک یہ تاکید کے ساتھ ہے یا سادہ جملہ ہے؟ تاکید کے ساتھ ہے. اور ایک آسمان کی بات ہو رہی ہے, زیادہ آسمانوں کی سماوات. آسمان اور زمین میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. واو اور نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا سوال بھی ٹھیک ہے, آسمان اور زمین کے درمیان واو ہے, بہترین ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں آپ نے اس طرح دیکھا ہے, میں اور بات کر رہا تھا. اب یہ بتائیے گا کہ اس میں جو فی کا مطلب کیا ہے؟ میں. یہ یقیناً نشانیاں, یقیناً کا لفظ آپ کہاں سے لے آئے؟ لا سے. اور شروع میں آپ نے بے شک کیوں لگایا تھا؟ انا سے. اچھا, اب بتائیے گا فریق اور فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر. فریق کا مطلب ہوتا ہے ایک گروہ. اب بتائیں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر, کیا مطلب ہے؟ جنت میں ایک فریق ہے اور دوزخ میں ایک فریق ہے. ایک فریق جنت میں ہے اور ایک فریق دوزخ میں ہے. ہم سب انسانوں کا فیوچر یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فریقن فی الجنہ میں اپنی رحمت سے شامل فرمائے, اور ہمیں ہمارے پیاروں کو, ہمارے آباء و اجداد کو, ماؤں باپوں کو, یا ہمارے بہن بھائیوں کو, یا ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں فریقن فی السعیر میں داخل نہ فرمائے. اب بتائیے اب بتائیے ان فی ذالک لعبرہ کا مطلب کیا تھا؟ بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے. اور اب ان فی ذالک لرحمۃ و ذکریٰ, بے شک اس میں یقیناً رحمت ہے اور یاد دہانی ہے. اب دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ ایک قرآن کا ایک حصہ ذکر کریں گے, کہیں گے ان فی ذالک لرحمۃ و ذکریٰ. اب آپ کو بات سمجھ جائے گی, جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے نا, آپ کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا بتایا ہوا پیار سمجھ آئے گا. اچھا, اس جگہ میں یا اس واقعے میں, اس بات میں, اس آیت میں, اس قرآن کے حصے میں جو اللہ نے بیان کیا, اس میں تو رحمت اور ذکر اور یاد دہانی ہے. یہ قرآن جب الفاظ سمجھ آئیں گے, خود بخود ایک شعور کی اور سوچ کی نئی کڑیاں شروع ہو جائیں گی, وہ ملیں گی. فی خسر کا مطلب ابھی آپ نے سبق پڑھا ہے ایک خسارے میں. اب بتائیں ان الانسان لفی خسر کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے. بے شک انسان یقیناً ایک خسارے میں. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ سوال کر رہے ہیں, اور سوال کو آپ نے خود سمجھنا ہے, خود سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ حل کا مطلب ہے کیا, جیسے ہم کہتے ہیں کیا وہ حاضر ہے, کیا وہ غائب ہے, اس مفہوم میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے. اب کیا مطلب حل فی ذالک قسم, کیا اس میں قسم ہے, کیا اس میں قسم ہے. اب یہ سارے کے سارے جملے آپ خود سمجھے ہیں, جو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں, سکرین پہ دیکھنے والے جو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں, علماء کرام ہیں, اساتذہ ہیں. یہ 4 طلبہ مثال ہیں قرآن کے جملوں کو خود سمجھنے کی, عربی میں سمجھنے کی. صرف جو ہم نے ان کو ابتدائی چیزیں بتائی ہیں اس کو جوڑتے جائیں گے, وہ آگے چیزیں ریپیٹ ہوتی جائیں گی, قرآن کو عربی میں سمجھتے جائیں گے. ان کو یہ ساری کا سارا فرق سمجھ آ رہا ہے. ان میں سے تیسرا کالم قرآن کے جملے ہیں, دوسرے میں ہم نے کچھ چیز ایک کم کر دی ہے, اور پہلا سادہ جملہ ہے. اب بتائیے آپ اسٹوڈنٹس, یہ جو جملہ ہوگا ان فی ذالک آیا, اس میں تاکید کہاں پر ہے؟ فی میں. فی میں تاکید کہاں پہ ہے؟ اننا میں شروع میں آ گیا نا, شروع میں آ گیا. جی, اور بتائیں اس میں کتنی تاکیدیں ہیں؟ ان فی ذالک لآیا میں کتنی تاکیدیں ہیں؟ ایک ہی, 2 ہیں, اننا میں اور لا میں. ٹھیک ہے. اور اب بتائیے گا کہ جو جملہ میں آپ کو دکھاؤں گا, کیا اس میں کہیں پر کوئی تاکید ہے؟ فی ذالک رحمہ و ذکرہ. جی ہے, فی میں. فی نہیں ہے, نہیں, فی میں نہیں ہے. کوئی تاکید ہے یہاں پر؟ نہیں. اچھا,
اب یہی جملہ ہو گیا ان فی ذالک رحمہ و ذکرہ، اس کا مطلب کیا بتائیں گے آپ؟ شروع میں تاکید ہے، شروع میں تاکید ہے، بے شک اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے. اور اب بتائیں قرآن کا یہ جملہ ہے اصل، اس کا کیا مطلب آپ بتائیں گے؟ ان فی ذالک رحمہ و ذکرہ، جی بتائیے. بے شک اس میں یقیناً رحمت اور یاد دہانی ہے. دیکھیں اب آپ کا ذہن کام کر رہا ہے. اگر میں آپ کے سامنے یہ جملہ لاتا ہوں، آپ کا ذہن کہتا ہے کہ اس میں ایک تاکید ہے. اگر میں وہی جملہ لے کے آتا ہوں دوبارہ، میں کہتا ہوں کہ اچھا اس کا مطلب بتائیں، ان فی ذالک لعبرہ، آپ کا ذہن خود بخود کہہ رہا ہوگا بتائیے کتنی تاکیدیں کہہ رہا ہے آپ کا ذہن اس میں؟ دو. انا اور لا. انا اور لا. یہ ہے اللہ کی کتاب میں. آپ سادہ سے الفاظ سے، آج سے آپ 2 گھنٹہ 20 منٹ پہلے آپ نے آغاز کیا تھا، آپ نے پڑھا تھا رحمہ، عبرہ، آیا، سادہ سے الفاظ پڑھے تھے. وہی الفاظ الف لام کے بغیر آئے، وہی الفاظ انا کے ساتھ آئے، وہی الفاظ لا کے ساتھ آئے. قرآن کے الفاظ ہی قرآن کا جملہ بنا دیتے ہیں، وہ جملہ بڑا کر دیتے ہیں، اس میں تاکید لے آتے ہیں. وہی آسان سے الفاظ 2 تاکیدیں لے آتے ہیں، وہی آسان سے الفاظ 3 تاکیدیں لے آئیں گے، 4 لے آئیں گے. وہ قرآن کا جملہ بڑا بن جائے گا. وہ قرآن عربی میں آپ کو سمجھ آئے گا. ایک وقت میں آپ کو محسوس ہوگا کہ میں قرآن کے ٹیکسٹ کو براہ راست سمجھ رہا ہوں، لیکن جب میں اردو میں اتنی تاکیدیں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میری اردو میرا ساتھ نہیں دیتی. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وسعتیں ہیں. یہ آپ سبق مکمل کر چکے ہیں، الکتاب فی الکتاب. اور اب بتائیے کیا مطلب ہوگا فی الارض؟ زمین میں. فی القرآن، قرآن میں. فی الکتاب، کتاب میں. اب میں نے چونکہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ عمر صاحب کہیں سو تو نہیں گئے. اب عمر صاحب آپ جواب دیں گے، ان اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک اللہ کے لیے. اور ہاں دیکھیں خواب میں تھے عمر صاحب. بتائیں عمر صاحب کیا مطلب ہے ان اللہ؟ بے شک اللہ کے لیے. کے لیے کہاں سے لے آئے؟ ماریا آپ ٹھیک کریں، کیا مطلب ہوگا ان اللہ؟ بے شک اللہ. اور فی الاسلام؟ بے شک اسلام کے لیے. کے لیے نہیں آئے گا. دیکھیں عمر صاحب ابھی تک خواب میں ہے. فی الدین، دین کے لیے. دین میں. عائشہ آپ بتائیں گی کیا مطلب ہوگا الکتاب والقلم؟ الکتاب اور قلم. کتاب اور قلم. کتاب اور قلم. عائشہ کیا مطلب ہوگا دنیا والآخرہ؟ دنیا اور آخرت. اور ان الشیطان؟ بے شک شیطان. اب عمر صاحب شیطان کا تذکرہ آیا تو جلدی سے بتائیں کیا مطلب ہوگا للشیطان؟ شیطان کے لیے. شیطان کے لیے. اور للرسول؟ رسول کے لیے. اور فی الکتاب؟ کتاب میں. کتاب میں. الدنیا والآخرہ؟ دنیا اور آخرت میں. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو ابھی کتاب کھول لیں کہ سبق نمبر 3 کھول لیجئے گا، یونٹ نمبر 2 کا، اور پیج نمبر 56. یہاں پہ عمر صاحب آپ جو 57 پیج پہ قرآن کریم کے لمبے جو جملے ہیں، جو قرآن کریم کے جملے دیے گئے ہیں، آپ بلند آواز سے پڑھیں گے باری باری. ان فی ذالک لآیہ. اور باقی جو تینوں ہماری جو کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں یہ اس کا مطلب بتائیں گی. جی پڑھتے جائیں اور مطلب بتاتے جائیں. ان فی ذالک لآیہ. بے شک اس میں نشانی ہے، یقیناً نشانیاں ہے. ان فی ذالک لعبرۃ. بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے. ان فی ذالک لآیات. بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں. ان فی ذالک لرحمۃ ذکر. بے شک اس میں یقیناً رحمت اور یاد دہانی ہے. چلیے ٹھیک ہو گیا. اب آگے ہماری آپ پڑھیں گی اور باقی جو تینوں اسٹوڈنٹس ہیں وہ مطلب بتائیں گے. اسی طرح چلتے جائیں. ان فی ذالک لذکر. بے شک اس میں یقیناً یاد دہانی. ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے. ان فی السماوات والارض لآیات. بے شک آسمانوں میں اور زمین میں یقیناً نشانیاں ہیں. حل فی ذالک قسم. کیا اس میں قسم ہے؟ فریقم فی الجنہ و فریقم فی السعیر. جنت میں ایک اور دوزخ میں ایک فریق ہے. چلیے ایک جملہ چھوڑ گئی تھی. ان ذالک فی کتاب. ان ذالک فی کتاب. بے شک کتاب میں. بے شک اس کتاب میں. چلیے اب جو آپ کے پاس ابھی تک میں نے سکرین غائب کر دی ہے، ہمارے پاس آخری 5 منٹ باقی ہیں پروگرام کے. آپ لوگ صرف سنیں گے اور جواب دیں گے. کیا مطلب ہوگا ھذا بیان؟ یہ بیان ہے. اور ھذا بیان للناس. یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. ان الارض للہ. بے شک زمین اللہ کے لیے ہے. فی الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت میں. للشیطان.
शैतान के लिए इन्न शैताना बेशक शैतान इन्न शैताना अदू बेशक शैतान दुश्मन है इन्न शैताना अदुव्वुन लिल इंसान बेशक शैतान इंसान का दुश्मन है इन्न शिरका ज़ुल्म बेशक शिर्क जुल्म है इन्न शिरका लज़ुल्म बेशक शिर्क यकीनन जुल्म है अल्लाहु अल्लाह इन्न अल्लाह बेशक अल्लाह लिल्लाह अल्लाह के लिए अल्लाहु व रसूल अल्लाह और रसूल के लिए इन्न अल्लाह और रसूल अल्लाह और बेशक 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 अल्लाह और रसूल बेशक अल्लाह और रसूल दोबारा सुनिएगा अल्लाह व रसूल अल्लाह और रसूल इन्न अल्लाह व रसूल बेशक अल्लाह और रसूल इन्न अल्लाह अलीम बेशक अल्लाह इल्म वाला है अलीम या फॉर्मेट में क्या इजाफा होगा ये या जानने वाला बहुत खूब जान बहुत खूब जानने खूब जानने वाला है खूब उम्दा शानदार हमेशा जो भी लफ्ज लगाना चाहे लगा सकते हैं अब दोबारा तवज्जो सुनिएगा इन्न अल्लाह अलीम बेशक अल्लाह बहुत जानने वाला है इन्न अल्लाह ला अलीम बेशक अल्लाह यकीनन बहुत जानने वाला है और इन्न अल्लाह अअलम बेशक अल्लाह इल्म वाला है आलम वाला फॉर्मेट आया आलम हमजा वाला फॉर्मेट है आलम सबसे ज्यादा इल्म वाला है सबसे ज्यादा इल्म वाला है इल्म रखने वाला है पता लग रहा होता है थोड़ा थोड़ा आपको रोजा भी लगना शुरू हो गया इन्न अल्लाह आलम क्या मतलब होगा बेशक अल्लाह सबसे ज्यादा इल्म वाला है अब क्या मतलब होगा अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है अल आखिरतु खैर आखिरत और भलाई है देखिए खैर का मतलब एक है भलाई और एक होता है सबसे ज्यादा भलाई है इससे आप में क्या होगा सबसे ज्यादा बेहतर आप में से कोई एक तालिबा है जो दो चीजों को मिक्स कर देती हैं अल्लाहु क्या मतलब होगा वल आखिरतु खैर और आखिरत सबसे ज्यादा बेहतर है सबसे ज्यादा बेहतर है वलल आखिरतु खैर और यकीनन आखिरत सबसे ज्यादा बेहतर है इन्नल आखिरता लखैर बेशक आखिरत सबसे ज्यादा बेहतर है यकीनन सबसे ज्यादा बेहतर है फिर दुनिया वाला आखिरा दुनिया और आखिरत में फी ज़ालिका रहमा इसमें बेशक रहमत इसमें रहमत है इन्ना फी ज़ालिका रहमा बेशक इसमें रहमत है इन्ना फी ज़ालिका लरहमा व ज़िक्रा बेशक इसमें यकीनन रहमत और याद दहानी है देखिए ये जो मैं आपसे बात कर रहा था आप सुन रहे थे मतलब बता रहे थे सोचते थे सुनते थे सोचते थे मतलब बताते थे ये है जब कुरान करीम की लिसनिंग की प्रैक्टिस होगी लिसनिंग के साथ समझने की प्रैक्टिस होगी यह है फहम कुरान सुनते ही समझ जाना जब सुनेंगे समझेंगे तो कुरान करीम तरावीह में समझ आएगा तिलावत में समझ आएगा तिलावत सुनते हुए समझ आएगा और कुरान की तिलावत सुनते हुए लुत्फ भी आएगा जब कुरान करीम देखते ही समझ आएंगे यह है फहम कुरान सुनते ही समझ आएंगे यह है फहम कुरान फहम कुरान ये नहीं है कि इस लफ्ज़ का फ़लाँ नाम है इसकी ये तकसीम है वो सारी की सारी इजाफी चीज़ें हमारे इल्म है बुनियादी चीज़ जो सबसे पहले जुड़ने वाली है वो है अल्लाह के कलाम के मतलब से जुड़ जाएं आपको जहाँ पे ताकीद आ रही है समझ आ रहा है जहाँ पे रहमत का जिक्र है वो आपको पता लग रहा है जहाँ पे शैतान की बात है दुनिया का मौजू है ये सब आपको समझ आ रहा है मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको जो हम कुरान का एक लफ्ज़ एक आवाज़ एक किता या एक जुमला समझ रहे हैं समझा रहे हैं अल्लाह ताला यही अमल हमारे लिए नजात का और मग़फ़रत का ज़रिया बना देगा आप सब लोगों ने इस हम यूनिट नंबर 2 के 3 सबक मुकम्मल कर चुके हुए हैं इसको हल करना है हल करने के बाद जो टीचर्स के लिए हमारी हेल्पलाइन है जो नीचे भी एक नंबर नज़र आ रहा है आप वहाँ पे भी भेज सकते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ स्क्रीन पे सीख रहे हैं उनका होमवर्क भी चेक होता रहे और बाकायदा वो पुख्तगी के साथ कुरान करीम को पुख्ता भी कर सकें जितना पढ़ा है किसी और को पढ़ाना शुरू कर दें आपने जितना सीखा है किसी और को सिखा दें आपका ना खुद पुख्ता ना सिर्फ पुख्ता हो जाएगा बल्कि आपके अकाउंट में नेकियों का एक और अकाउंट शामिल हो जाएगा पढ़ेगा वो समझेगा वो और अजर इंशाल्लाह आपको मिल रहा होगा ये शम्मा ऐसे ही जलाते जाएं कुरान का नूर आम करते जाएं व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ाकल्लाह खैर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में ये सबक पेश किया है और जो तालिब इल्म है उनके ऊपर वाज़े नज़र आ रहा था कि समझ आई है और चीज़ें वाज़े होती जा रही हैं नाज़रीन
یہ ہے وہ پیک معلم القرآن کا جسے ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں. اسکرین کے اوپر اس کی معلومات آپ کے سامنے شیئر ہو رہی ہوں گی. آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک فون نمبر ہے جس پہ آپ رابطہ کر کے اس کتاب کو، اس سیٹ کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کتاب کو اپنے سامنے کھول کے بیٹھیں گے ٹی وی کے سامنے یا جہاں بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی. اور جو اس میں ایکسرسائزز ہیں، مشقیں ہیں، وہ حل کرنا ایک معنی رکھتی ہیں. اگر آپ ان کو حل کریں گے ساتھ ساتھ تو آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی، چیزیں آپ کے ذہن میں زیادہ بہتر طریقے سے بیٹھ جائیں گی. یہ کتاب حاصل کر لیجئے. آپ کے پاس، آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر معلومات نظر آ رہی ہیں. آپ نوٹ کر لیجئے نمبر، اس پر رابطہ کر کے آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. لیجیے ناظرین، آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب کا. انہوں نے بہت شاندار انداز میں آج کا سبق بھی پیش کیا اور انشاءاللہ سارا رمضان یوں ہی پیش کرتے رہیں گے. جو طلبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں جو یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تمام طالب علم، اور وہ لوگ بھی جو کتابیں کھول کے ہمارے سامنے بیٹھے تھے یا جن کے پاس ابھی نہیں ہیں وہ ویسے ہی بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں بڑے شوق سے. اللہ تعالیٰ سب کا جذبہ قبول فرمائے، سب کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہوگی ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کبھی ساتھ کر لو سامان. دنوں میں صائم، شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان. پیغام قرآن.